السلام علیکم لسنرز، پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ کمپلیٹ ناول ہے سکندر اعظم کی آمد، جو کہ تحریر ہے راشدہ رفعت کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ سفر کی تھکان اپنی جگہ، یہ شدید بیزاری تھی جس نے اعظم کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ایڈریس آسان تھا، مکان ڈھونڈنے میں اسے ذرا بھی دقت نہ ہوئی تھی، لیکن دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تک کا جی یہی کر رہا تھا کہ وہ واپس پلٹ جائے۔ کون سا؟ اعظم بھائی کو اس کے آنے کی خبر تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اماں ان کے موبائل نمبر پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو پایا۔ شاید انہوں نے سم بدل ڈالی تھی اور گھر والوں کو نیا نمبر دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ وہ ایسے ہی تھے، کبھی صبح شام فون کر کے ماں کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے تھے، نازش بھابھی کی ڈھیروں برائیاں کر کے۔ جب ان کے جی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تو پھر کئی دن تک فون کرنا بھول جاتے، اور یہ ایسے ہی دن تھے جب اعظم کو آفس کی طرف سے 1 ماہ کے لیے ٹریننگ پر ملتان برانچ میں لاہور ہیڈ آفس میں بھیجا جا رہا تھا۔ آفس کی طرف سے قیام و طعام کی خدمت میں معقول معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ اعظم کے 2 کولیگ جو اس کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ ارادہ تو اعظم کا بھی یہی تھا، لیکن ماں اس ارادے کے آڑے آ گئیں۔ بھائی کا گھر ہوتے ہوئے تو کسی ہوٹل میں ٹھہرے گا اعظم؟ بھائی کا گھر اماں؟ اس نے استہزائیہ انداز میں اماں کو دیکھا۔ ہاں تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے اعظم نے ہی تو اٹھا رکھی ہے، سارے خرچے اسی کے سر پر ہیں۔ جب پرائے میرے بچے کی کمائی پر عیش کریں تو سگا بھائی 4 دن کے لیے کیوں اس کے گھر نہیں ٹھہر سکتا؟ اماں رسان سے بولی تھیں۔ 4 دن نہیں اماں، پورے مہینے کی بات ہے، اور میں اعظم بھائی کے سسرال میں بالکل کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گا۔ جانتی ہوں میرے چندا، وہاں رہنا تیرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ تو میرے اعظم کی ہمت ہے جو ایسی بدمزاج اور پور عورت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن میں تو بس اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ ہوٹل کے بجائے اعظم کے گھر ٹھہرے گا تو کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ روشنی کے جہیز کے لیے کچھ برتن وغیرہ خرید لوں گی۔ کراکری کی قیمت بھی تو آسمان پر جا پہنچی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا خریدوں اور کیا نہ خریدوں۔ اماں ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولی تھیں۔ اعظم اس بار ماں کے سامنے مزید انکار نہ کر پایا۔ بات اماں کی بھی ٹھیک تھی، روشنی کی شادی میں چند ماہ ہی رہتے تھے، اماں کا زیور اس کے کام آ جاتا، لیکن جہیز صرف زیور پر ہی تو مشتمل نہیں ہوتا۔ کپڑے، کراکری، الیکٹرانکس کا سامان، فرنیچر اور بھی جانے کیا کچھ۔ اماں کے خواہشات تھیں اگر بیتے برسوں میں مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ ہوتا تو وہ یقیناً کچھ جوڑ لیتیں، لیکن مرحوم شوہر نے کبھی ایک دھیلا بھی ان کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ وہ خود گھر کا خرچ چلاتے تھے، بے شک انہوں نے بیوی بچوں کو اچھا کھلایا پہنایا، لیکن بیوی کے تقاضوں کے باوجود گھر کا خرچ انہیں نہ سونپا۔ وہ فراخ دلی کی حد تک مہمان نواز شخص تھے، دوستوں کا وسیع حلقہ تھا، ان دوستوں کی خاطر مدارت پر وہ بے دریغ لوٹاتے تھے، اماں کے کڑنے پر ہنس کر سمجھاتے۔ نیک بخت مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں تو ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ کیوں میرے دوستوں کے نوالے گن کر جی جلاتی ہو؟ بات جی جلانے کی نہیں اعظم کے ابا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، آج کچھ بچت کریں گے تو کل ان کے کام آئے گی۔ اعظم کی پڑھائیاں، اجالا اور روشنی کی شادیاں، ہمارے پاس کچھ جمع جتھا ہوتا تو یہ خرچے سمٹیں گے نا۔ اچھا کھا پہن کر اور یار دوستوں کو کھلا پلا کر ساری تنخواہ برابر کر دیتے ہیں آپ، سرکاری نوکر ہیں نہیں کہ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور گریجویٹی ملے گی۔ بچوں کے کل کے لیے ہمیں آج بچت کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اماں ابا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ابا کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ پڑتا۔ اماں مزید کتنی بحث کرتی، ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتی۔ بیوی کے خدشات اور تفکرات اتنے بھی بے جا نہیں تھے۔ اس بات کا احساس ابا کو تب ہوا جب اس ادراک کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ابا پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، کئی ماہ کے مسلسل علاج اور فزیو تھراپی کے بعد چلنے پھرنے کے تو قابل ہو گئے، لیکن جسمانی صحت ایسی نہ تھی کہ نوکری پر جا سکتے۔ وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھے، برسوں پرانے وفادار اور قابل ملازم تھے۔ ادارے کی طرف سے علاج معالجے کے لیے ہر ممکن مالی مدد فراہم کی گئی تھی، لیکن مسئلہ صرف علاج معالجے کا نہ تھا۔ ابا کی طبیعت میں بہتری آنے کے باوجود جب وہ کام پر جانے کے قابل نہ رہے تو ادارے نے واجبات کی ادائیگی کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ریٹائر کر دیا۔ کھینچ تان کر چند ماہ کا خرچہ تو اماں نے ان پیسوں سے چلا لیا۔ جب وہ رقم ختم ہوئی تو اماں ابا سے اور ابا اماں سے نگاہیں چرانے لگے۔ صحیح کہتی تھی نیک بخت، آڑے وقتوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا۔ آخر ابا ٹھنڈا سانس بھر کر اعتراف کرتے۔
آپ کیوں فکر کرتے ہیں اعظم کے ابا؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بیمار شوہر کو حوصلہ دیتی۔ کل توفیق آیا تھا، کہہ رہا تھا سبحان صاحب سے بات کر کے اعظم کو مل میں ایڈجسٹ کروا دے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیا جواب دوں۔ ابھی تو اعظم کم عمر ہے، پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، ایک بار فیکٹری لائن میں چلا گیا تو پھر وہیں کا ہو کر رہے گا۔ تم نے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانے کے جو خواب دیکھے تھے سب مٹی میں مل جائیں گے۔ خوابوں سے زیادہ عملی زندگی کے تقاضے اہم ہوتے ہیں اعظم کے ابا۔ آپ توفیق بھائی سے کہہ کر اعظم کی نوکری کا بندوبست کروا لیجئے۔ پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے اعظم کا پڑھائی میں ویسے بھی خاص دماغ نہیں چلتا۔ سیکنڈ ڈویژن میں میٹرک پاس کرنے کے بعد گر پڑ کر ایف اے پاس کیا ہے، اب آگے ایم اے بی اے میں کون سا تیر مارے گا؟ اور خالی خولی ایم اے بی اے والوں کو بھی آج کل کہاں ڈھنگ کی نوکری ملتی ہے۔ اچھا ہے ابھی سے کمانے لگ جائے، آہستہ آہستہ تنخواہ بھی بڑھتی جائے گی اور ترقی بھی ہوتی جائے گی۔ اماں تو فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن جب اماں کے لاڈلے کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو وہ خوب چین بچین ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی سے نوکری پر لگ جاؤں؟ مجھے یہ کام ذرا اچھا نہیں لگتا اور میں ابا کی طرح راتوں کو جاگ جاگ کر نوکری نہیں کر سکتا۔ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر دیں، میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ اس کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے اعظم، اور ہمارا کون سا رشتہ دار اتنا صاحب حیثیت ہے جو ہماری مالی مدد کرے؟ وہ سب تو بیچارے ہم سے بھی زیادہ سفید پوش ہیں۔ تو گھر کا بڑا بیٹا ہے اعظم، صورتحال کی نزاکت سمجھ، تیری نوکری کے بغیر اس گھر کی گاڑی نہیں چلے گی، ہمت کر کے تجھے ہی میدان میں اترنا پڑے گا۔ اماں بیٹے کو چمکار رہی تھیں۔ اعظم کا منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ آپ ابا سے کہہ کر مل میں مجھے لگوا دیں اماں، میں وہاں پر نائٹ شفٹ میں کام کر لوں گا، دن میں پڑھ لیا کروں گا۔ ماں مسلسل بھائی کی منت کر رہی تھی۔ اعظم سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے ماں اور بھائی کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ پہلے اگ تو جاؤ، پھر بڑی بڑی باتیں کرنا ننھے میاں، نویں جماعت میں ہو اور ٹیکسٹائل مل میں کام کرنے چلے ہو۔ اعظم نے چھوٹے بھائی کو طنزیہ انداز میں مخاطب کیا۔ پھر اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو نہیں ہے اعظم بھائی؟ ابا اب نوکری پر جانے کے قابل نہیں رہے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اچھا بابا تم تو چپ کرو، مجھے بھی یہ باتیں پتہ ہیں۔ اعظم چلا گیا تھا، پھر اسی جھلائے ہوئے لہجے میں ماں کو مخاطب کیا، توفیق چچا سے کہہ کر لگوا دے مجھے نوکری پر، اس گھر کی خاطر کسی کو تو قربانی دینا پڑے گی نا۔ بن جاتا ہوں میں ہی قربانی کا بکرا۔ اعظم نے تعصب سے بھائی کو دیکھا، لیکن اس بار کچھ کہنے سے گریز کیا۔ اعظم کی نوکری لگ جانے سے گھر کی گاڑی کا پہیہ پھر سے چل پڑا۔ اعظم نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر کے کالج میں داخلہ لیا تو شام کو چند گھنٹوں کے لیے ابا کے ایک واقف کار کے جنرل اسٹور پر سیلز مینی شروع کر دی۔ انتہائی کفایت شعاری برتتے ہوئے اماں نے اجالا آپی کی شادی کے لیے کمیٹی بھی ڈال لی تھی۔ اجالا آپی کا رشتہ منزلی پھوپھو نے مانگ لیا تھا۔ جہیز کا تردد کرنے کی ضرورت نہیں صفیہ بھابھی، آپ کے مالی حالات ہم سے چھپے تو نہیں؟ پھر ساری زندگی آپ نے اور بھیا نے جس طرح ہر موقع پر بہنوں کا مان رکھا، ماں باپ کے گزرنے کے بعد ہمیں کبھی میکے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ عید بقرہ عید غرض خوشی کے ہر تہوار پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمیں تحفے تحائف سے نوازا، ہمارے سسرالوں میں ہمیشہ ہماری عزت بنائے رکھی۔ اب ہمارا بھائی مشکل سے دو چار ہے تو کیا ہم بہنوں کا فرض نہیں کہ اس مشکل میں اپنے بھائی کے کام آئیں؟ دوسری بہنوں کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میں اب اپنی زندگی میں خود مختار ہوں۔ سسرال کے ٹنٹنے سے جان چھوٹ چکی ہے۔ اویس کے ابو نے بچوں کی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار مجھے دے رکھا ہے اور مجھے اپنے اویس کے لیے آپ کی اجالا چاہیے۔ جہیز کی نہ ضرورت ہے نہ خواہش، بچوں کے کمانے کے بعد خیر سے گھر میں ہر سہولت موجود ہے۔ اویس خود جہیز کا سختی سے مخالف ہے، کہتا ہے ماموں مامی سے کہہ دیجئے رشتے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ جہیز ہرگز نہیں لوں گا۔ عائشہ پھپھو نے ایک لمبی تقریر کے بعد اماں کے کہنے کے لیے ایک لفظ نہ چھوڑا تھا۔ اماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، انہوں نے نند کو ساتھ لپٹا لیا۔ سچ ہے نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ابا نے ساری زندگی بہنوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور نہ ہی اماں نے انہیں اپنی بہنوں کو دینے دلانے سے منع کیا۔ اب زندگی کے اس موڑ پر ابا کی بہن کے تعاون سے ایک مشکل مرحلہ یوں ہی سر ہوا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ خیر سے اجالا اپنے گھر بار کی ہوئی تو ایک بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہونے کے بعد اماں کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اعظم نے شام کی نوکری کے ساتھ ساتھ بی کام مکمل کر کے ایم بی اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ تب اعظم بھائی ملتان میں ٹیکسٹائل مل والی ملازمت چھوڑ کر لاہور میں قسمت آزمانے نکل پڑے۔ لاہور بڑا شہر ہے، ترقی کے مواقع زیادہ ہیں۔ ناصر یہاں مجھ سے جونیئر تھا اور وہاں لاہور میں مجھ سے زیادہ تنخواہ پر گیا ہے، کہہ رہا ہے اعظم بھائی یہاں آ جائیں، آپ کا تو تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہے، یہاں پر ملتان سے زیادہ عمدہ پیکیج ملے گا۔
وہ ماں سے مخاطب تھے، لیکن اعظم یہاں گھر کی نوکری ہے، وہاں دوسرے شہر میں کیسے رہے گا؟ اماں انہیں لاہور بھیجنے پر متذبذب تھیں۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں اماں، جب واقعی بچہ تھا تب تو آپ نے کمانے پر لگا دیا، اب میں اپنے کیریئر کے لیے خود اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ آڑے آ رہی ہیں۔ اعظم بھائی شاکی لہجے میں ماں سے مخاطب تھے، اپنے کمانے کا احسان وہ گھر والوں پر جتاتے ہی رہتے تھے۔ اعظم کو ان کے لہجے اور انداز سے ہمیشہ تکلیف پہنچتی تھی۔ خود اعظم تو ان سے بھی کم عمری میں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا تھا، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھنے کی وجہ سے اس کا شیڈول خاصا ٹف ہوتا تھا۔ وہ بھی اس بھاگ دوڑ سے بری طرح تھک جاتا تھا، لیکن گھر والوں کے سامنے نہ تو کبھی اپنی تھکن کا رونا روتا، نہ اپنے کمانے کا احسان جتاتا۔ یہ اعظم بھائی بھی بس عجیب ہی تھے، اسے ان کی باتوں سے کوفت ہوتی لیکن بڑے بھائی سے الجھنے سے گریز کرتا۔ اعظم بھائی نے فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، اماں جانتی تھیں کہ وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہی بہت تھا کہ وہ ماں باپ سے رسمی اجازت لے رہے تھے، سو اماں نے انہیں اجازت دے دی اور ان کا اور اپنا بھرم بھی برقرار رکھا۔ انہیں لاہور گئے ہوئے بمشکل 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ زندگی نے ایک اور کروٹ بدلی۔ ابا کے بہت عزیز دوست بھی کچھ برس پہلے روزگار کی خاطر لاہور جا بسے تھے۔ خط و کتابت اور ٹیلی فون کے ذریعے ابا کا ان سے رابطہ برقرار تھا۔ ابا نے اعظم کو بارہا تاکید کی تھی کہ وہ راشد احمد سے جا کر مل لیں۔ اعظم بھائی ہمیشہ سنی انسنی کر دیتے۔ اب انہیں راشد احمد کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا تھا۔ اعظم بھائی ہر مہینے کے اختتام پر گھر والوں سے ملنے کی خاطر لاہور سے ملتان آتے، تھوڑی بہت تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھتے اور ماں اس تھوڑے کو بھی بہت جان کر بیٹے کو دعاؤں سے نوازتی، اس کے واری صدقے جاتی۔ اس بار اعظم بھائی نے چھٹی گزار کر واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تو ابا بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ صابر کی بیٹی کی شادی ہے، بہت اصرار سے بلایا ہے۔ پھر اپنی اجالا کی شادی پر وہ بھی خاص طور پر لاہور سے آیا تھا اور پورے 5,000 نقد دے کر گیا تھا۔ اب مجھے بھی اس کی بچی کی شادی میں شرکت کر کے حسب توفیق دینا دلانا پڑے گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں شادی میں شرکت کر کے انہیں لفافہ دے دوں گا، آپ کی واپسی کا مسئلہ ہوگا۔ اعظم بھائی ابا کو ساتھ لے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم مجھے وہاں سے بس میں سوار کروا دینا، یہاں اعظم بس اسٹینڈ پر مجھے لینے پہنچ جائے گا، کل کی شادی ہے، پرسوں ہی میری واپسی ہو جائے گی۔ ابا کا ارادہ اٹل تھا۔ اعظم بھائی بادلے ناخواستہ ابا کو ہمراہ لے گئے۔ 2 دن بعد واقعی ابا کی واپسی ہو گئی تھی، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ اس بار بھی نہ صرف اعظم بھائی ان کے ساتھ تھے، بلکہ اعظم بھائی کی نئی نویلی دلہن بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہ خود پر بیتی ظلم کی داستان پہلے ہی فون پر ماں کو سنا چکے تھے۔ اماں نے بہت سرد مہری سے نئی بہو کا استقبال کیا تھا۔ ابا اپنے دوست راشد احمد کی جس بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور گئے تھے، اسی بیٹی کو ابا بہو بنا کر ساتھ لے آئے۔ کہانی وہی گھسی پٹی تھی کہ لالچی سسرال والوں کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو بارات واپس لوٹ گئی۔ ابا کے جذبہ ہمدردی نے جوش مارا اور اعظم کو متبادل دولہا کے طور پر پیش کر دیا۔ صورتحال ایسی بنی کہ اعظم بھائی انکار نہ کر پائے، لیکن تقریب کے اختتام پر انہوں نے سب سے پہلے ماں کو فون کھڑکا کر خود پر بیتے ظلم کی داستان کہہ سنائی تھی۔ اماں تو خود ابا کے اس اقدام پر شدید رہ گئی تھیں۔ ابا ساری زندگی دوستیاں نبھاتے رہے۔ اماں معمولی اعتراض کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی، لیکن اب تو ابا نے دوستی نبھانے کے چکر میں لاڈلے بیٹے کی خوشیاں ہی قربان کر ڈالی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اماں کی آواز جھگڑتے ہوئے اتنی بلند ہوئی تھی۔ ابا جو نئی نویلی بہو اور روٹھے بیٹے کو لے کر گھر پہنچے تھے، بیوی کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اماں کی ناراضی کا خدشہ تو تھا، مگر ساتھ ہی یہ خوشگمانی بھی تھی کہ وہ ساری صورتحال بتا کر بیوی کو منا لیں گے۔ اماں ابا کی اپنی بھی تو 2 بیٹیاں تھیں۔ ابا کا خیال تھا کہ بیوی بھی جب بیٹے کی ماں بن کر سوچے گی تو اسے شوہر کا فیصلہ درست لگے گا، لیکن اماں کے غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں پوچھتی ہوں اعظم کے ابا، اس قربانی کے لیے آپ کو میرا بیٹا ہی نظر آیا تھا؟ آپ کے دوست کا کوئی بھانجا، بھتیجا، دور نزدیک کا کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا جو اس کڑے وقت میں مدد کو آگے آتا؟ میرے اعظم نے تو پہلے ہی اپنی زندگی کی خوشیاں گھر والوں کی خاطر قربان کر دی ہیں۔ کتنی چھوٹی عمر سے کمانے پر لگا دیا تھا آپ نے اسے، چلو جب تو مجبوری تھی، لیکن اب آپ نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی ملیا میٹ کر دی۔ یوں ہوتی ہیں شادیاں، اپنے یار دوستوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ ایسی افراتفری کی شادی کا کیا جواز پیش کرے گا؟ یہ کہے گا کہ اپنے ابا کے ساتھ ایک شادی بھگتانے گیا تھا اور مفت میں دلہن گلے پڑ گئی۔ اماں بول بول کر ہانپ چکی تھیں، پھر بھی بولے جا رہی تھیں۔ بس اعظم کی ماں اب ایک لفظ اور نہیں۔ ابا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ بچی کے سر پر ہاتھ رکھو، تم اچھل بولنا شروع ہو گئی ہو۔ یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لو اچھا ہے نازش۔
اب تمہاری بہو اور اعظم کی بیوی ہے وہ، اسے اس گھر میں اس کا جائز مقام ملنا چاہیے۔ ابا نے دو ٹوک انداز میں اماں کو باور کروا دیا۔ اماں دکھ کے مارے خاموش ہو گئیں۔ ابا کے کہنے پر روشنی نازش کو کمرے میں لے گئی۔ سرد و سپاٹ سے تاثرات والی بھابھی روشنی کے دل کو بھی نہ بھائی تھی۔ اماں کے سب بچوں میں اعظم بھائی ہی سب سے خوبصورت تھے اور نازش کا تو اعظم سے کوئی جوڑ ہی نہ لگ رہا تھا۔ پھر ابا نے اعظم بھائی کا ولیمہ بھی منعقد کیا، نزدیکی رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن سب لوگوں نے دولہا کے بگڑے تاثرات بھی ملاحظہ کیے اور دولہا کی ماں کا اکھڑا رویہ بھی۔ اتنی جلدی شادی کی وجوہات بتانے کی ذمہ داری بھی ابا کو اپنے سر لینا پڑی۔ اماں تو گویا ہر چیز سے لاتعلق تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے نیک بخت، ہم کبھی کبھار اسی مغالطے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ اپنے شریک سفر کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عمر کے آخری حصے میں پتہ چلتا ہے کہ مزاج آشنائی کا یہ دعویٰ خوش گمانی بلکہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مجھے تمہارے رد عمل کا اندازہ ہوتا تو میں اس بچی کے سر پر کبھی دست شفقت نہ رکھتا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم بھی بیٹیوں کی ماں ہو، ساری صورتحال جان کر تمہارا دل پسیج جائے گا، تم میرے اس اقدام کی تائید کرو گی، اعظم کو رام کرنے کی کوشش بھی کرو گی، لیکن تم نے زندگی میں پہلی بار میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ابا رنجیدہ تھے اور اماں کو اس رنجیدگی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی خفگی کو ہی حق کے بجانب گردانتی رہیں، لیکن 10 دن بعد جب ابا نے بالکل ہی اچانک آنکھیں موند لیں تو اماں کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ زندگی میں پہلی بار وہ شوہر سے اتنے زیادہ وقت کے لیے خفا ہوئی تھیں۔ ابا ان کی خفگی دور کر کے انہیں تو کیا مناتے، وہ تو خود ہی خفا ہو کر دنیا چھوڑ بیٹھے۔ ابا کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن شدید پشیمانی کا احساس تھا جو اماں کو چین نہ لینے دے رہا تھا۔ نازش سے انہیں پہلے ہی کوئی انسیت نہ تھی، بلکہ یہ نازش ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے محبوب شوہر سے زندگی میں پہلی بار اس بری طرح خفا ہوئی تھیں۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اب ابا کی روح کے آگے مزید شرمندہ نہ رہنا چاہتی تھیں۔ ابا کے انتقال کے 10 روز بعد جب اعظم نے واپس لاہور جانے کی ٹھانی تو اماں نے نازش کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا۔ مانو یا نہ مانو، لیکن یہ لڑکی اب تمہاری زندگی کی انمٹ سچائی ہے۔ زندگی تمہیں اس کے سنگ گزارنی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ اور اللہ کا نام لے کر نئی زندگی کی شروعات کرو۔ لیکن اماں، لاہور بہت مہنگا شہر ہے، میں وہاں کرائے کا گھر لینا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں چھڑا تھا، ایک کمرے میں 5 دوست رہتے تھے، اسے لاہور کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ اعظم بھائی جھلا گئے تھے۔ گھر پیسے مت بھیجنا، اب اپنی تنخواہ سے اپنا گھر چلاؤ۔ اماں کا ارادہ ٹل تھا۔ اعظم بھائی بعد ناخواستہ بیوی کو ہمراہ لے گئے۔ کرائے کے مکان میں رہنے کی نوبت 3-4 ماہ ہی آئی تھی۔ ان کے زوجر جو پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے، دل کے دورے میں جان کی بازی ہار بیٹھے۔ راشد صاحب کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، 2 بیٹیوں میں بڑی نازش تھی۔ اعظم بھائی کو بیوہ کے ہمراہ سسرالی گھر میں شفٹ ہونا پڑا تھا۔ اماں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ انہوں نے انچاہی بہو کو تلخ سچائی سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن بہو نے خود کبھی سسرال والوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں اول روز سے حائل خلیج کو پاٹنے کی رتی برابر کوشش نہ کی تھی۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر سسرال کی دہلیز پر قدم نہ رکھا تھا۔ 4-6 ماہ بعد اعظم بھائی گھر والوں کو اپنی صورت دکھا جاتے تھے، ورنہ رابطے کا ذریعہ موبائل فون ہی تھا۔ ان کی گفتگو میں بیوی کے دکھڑوں کے علاوہ کوئی تیسری بات نہ ہوتی۔ نازش پھوہر تھی، بد سلیقہ اور بد اخلاق بھی۔ اعظم بھائی جیسے تیسے کر کے اس کے سنگ زندگی گھسیٹ رہے تھے۔ گھر کی ذمہ داری اب اعظم کے سر تھی۔ MBA مکمل کرنے کے بعد اسے اچھی نوکری تو مل گئی تھی، لیکن اس تنخواہ کا بڑا حصہ ان کمیٹیوں کی نظر ہو جاتا جو اماں نے روشنی کی شادی کے لیے ڈال رکھی تھیں۔ روشنی کا رشتہ خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں طے ہوا تھا۔ کامران اویس بھائی اجالا کا شوہر کے دوست کا چھوٹا بھائی تھا۔ اجالا کے گھر کسی تقریب میں ان لوگوں کو روشنی پسند آ گئی تھی۔ اماں اپنے سے اونچے گھرانے میں رشتہ کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھیں، لیکن اویس نے کامران اور اس کے گھر والوں کی شان میں زمین آسمان کے خلافے ملا دیے تھے۔ منجلی پھپھو نے بھی بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی، بھاوج کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ اجالا اور اعظم کو بھی روشنی کے لیے کامران بے حد مناسب لگا تھا۔ اعظم کو نہ اس معاملے میں دلچسپی تھی، نہ اس نے کامران اور اس کے گھر والوں سے ملنے کا تکلف کیا۔ اماں کو بڑے بیٹے کی بیگانگی پر خاصا قلق ہوا تھا، لیکن پھر خود ہی بیٹے کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ بیچارہ اعظم بھی کیا کرے، ایسے معاملوں میں پڑنے سے اسی لیے کتراتا ہے کہ لوگ اس کی بیوی کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کریں گے۔ اب بیچارہ کس کس کو وضاحت دیتا پھرے کہ اس کی بیوی سسرالیوں کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ مرحوم باپ کی زبان کا مان رکھنے کی خاطر بیچارہ بچہ یہ زبردستی کا بندھن نبھائے جا رہا ہے۔ اماں آہ بھر کر کہتیں،
بہر کیف اعظم بھائی اور نازش بھابھی کی غیر موجودگی میں ہی روشنی کی منگنی انجام پا گئی تھی۔ اماں نے شادی کی تیاری کے لیے کچھ مہلت مانگ لی تھی۔ اگرچہ روشنی کے سسرال والے اماں کو بار بار منع کر چکے تھے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، لیکن یہ منجلی پھپھو والا معاملہ تھوڑا تھا جو اماں اتنی آسانی سے یہ بات مان لیتی۔ انہوں نے روشنی کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ اعظم پہلی تاریخ کو تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ کر معمولی رقم اپنے خرچے کے لیے مانگتا۔ بیٹے کی تابعداری پر اماں کی آنکھیں بھیگ جاتیں، وہ اسے دعاؤں سے نوازے جاتیں، اور یہ اعظم کی تابعداری ہی تو تھی کہ وہ اس وقت دل پر جبر کر کے اعظم بھائی کے سسرال آن پہنچا تھا۔ اس کے دوسرے کولیگز اچھے ہوٹل میں ٹھہرے تھے، ان کے اصرار کے باوجود وہ ان کے ساتھ نہ ٹھہرا۔ کیا متعام قیمت میں کمپنی میں ٹھیک ٹھاک ادائیگی کرنا تھی۔ اچھا تھا نا کہ وہ پیسے بھی روشنی کے کام آ جاتے۔ اعظم بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اعظم نے ایک بار پھر خود کو سمجھایا تھا کہ بھائی کے ہاں قیام کرنے میں ایسا کوئی مضائقہ بھی نہیں۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو ذرا سا دروازہ کھول کر کوئی بات کیے بنا ہی فقط سوالیہ نگاہوں سے اعظم کو دیکھ رہی تھی۔ اعظم بھائی ہیں گھر پر؟ اعظم کو یہ بھی پوچھنا پڑا تھا۔ وہ اس وقت گھر نہیں ہوتے۔ سوال کے جواب بھی مختصر تھا۔ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، ملتان سے آیا ہوں۔ اعظم کو تعارف کروانا پڑا تھا۔ امید تھی اس تعارف کے بعد دروازہ پورا کھل جائے گا، لیکن لڑکی کا چہرہ کسی خیر مقدمی مسکراہٹ کے بنا ابھی پہلے کی طرح سپاٹ ہی تھا۔ اعظم بھائی شام 7 بجے سے پہلے گھر نہیں لوٹتے، وہ آئیں گے تو میں انہیں آپ کے آنے کا بتا دوں گی۔ انداز اب آپ جا سکتے ہیں والا تھا۔ ناگواری کی شدید لہر نے اعظم کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سفری بیگ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مسافر ہے۔ یہ گھر چاہے اس کے بھائی کی ملکیت نہ تھا، لیکن اعظم بھائی رہتے تو یہیں تھے، اور یقیناً گھر کے مکینوں کے کفیل بھی وہی تھے۔ اور یہ لڑکی جو شاید ان کی بیوی کی بہن ہوگی، کس بے مروتی سے اسے دروازے سے ہی لوٹا رہی تھی۔ اب اعظم کا خود یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے کوئی آن رکا تھا۔ کون ہے اجر؟ وہ نازش بھابھی تھیں جو بہن سے اس کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں۔ اعظم نے رخ موڑ کر انہیں سلام کیا۔ 4-5 برس پہلے جب نازش اعظم بھائی سے نکاح کے بعد ملتان آئی تھی تو بے شک ان کا سسرال میں قیام چند روز ہی تھا، لیکن اس مختصر قیام میں بھی دیور بھابھی کا سامنا اتنی بار تو ہوا تھا کہ اعظم نے انہیں فوراً پہچان لیا تھا، اور نازش جو خود بہن سے اس کے بارے میں استفسار کر چکی تھی، لیکن بہن کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت در آئی تھی۔ اعظم؟ انہوں نے بے یقینی بھرے انداز میں کنفرم کرنا چاہا۔ اعظم نے بدقت مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ آؤ نا، اندر چلو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اگلے ہی پل وہ اپنائیت بھرے انداز میں مخاطب ہوئیں۔ اجر نے تیکھی نگاہ بہن پر ڈالی، پھر اندر پلٹ گئی۔ اعظم نے بھی بھاوچ کی میت میں قدم اندر بڑھا دیے۔ نازش بھابھی کے ہاتھ میں کپڑوں کے کئی شاپر تھے، غالباً شاپنگ کر کے لوٹی تھیں۔ مدت بیتی، اعظم بھائی نے اماں کو ایک تھیلا تک نہ بھجوایا تھا، یہاں بیوی ان کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ شاپنگ بیگز کے اندر سے جھلملاتے کپڑوں کا ڈھیر جھلک رہا تھا۔ اجر، یہ کپڑے پکڑو بھائی، نازش نے ہانک لگائی۔ اسی بدمزاجی سی لڑکی نے آگے بڑھ کر بہن کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیے تھے۔ نازش اعظم کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ کسی زمانے میں اس گھر کا شمار اچھے گھروں میں کیا جاتا ہوگا، لیکن اب در و دیوار سے خستہ حالی ٹپک رہی تھی۔ اور سناؤ اعظم، کیا حال ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اماں، روشنی، اجالا باجی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہی تھیں۔ ان کی یہ اپنائیت دکھاوے کے سوا کچھ نہ تھی۔ اتنے برسوں میں سسرال جانا تو درکنار، انہوں نے کبھی فون تک کرنا گوارا نہ کیا۔ اعظم بھائی کو ایسا اسیر کر لیا کہ اماں بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی تھیں، اور اب اس انداز میں اعظم سے مخاطب تھیں جیسے انہیں سب سسرالی بہت عزیز ہوں۔ اعظم کی تربیت اور تہذیب کو گوارا نہ تھا کہ وہ کوئی جتلاتا ہوا فقرہ لوٹاتا، سو اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ سب ٹھیک ہیں جی، چائے بنواؤں تمہارے لیے یا کوئی کولڈ ڈرنک؟ گرمی بہت ہے، میرا خیال ہے ٹھنڈا مناسب رہے گا۔ وہ خود کلامی کرتی اٹھی تھیں۔ چائے بوتل کا تکلف رہنے دیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ اعظم نے انہیں شائستگی سے مخاطب کیا۔ اجر کہاں رہ گئی ہو؟ ٹھنڈا پانی تو لے آؤ۔ نازش نے پھر بہن کو ہانک لگائی۔ چند لمحوں بعد وہ چھوٹی ٹرے میں فقط ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی۔ اعظم کو خیر پانی کی ہی طلب تھی، سو شکریہ کہہ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ نازش آنکھوں ہی آنکھوں میں بہن کو اشارہ کر رہی تھی کہ خاطر کا کچھ اور اہتمام بھی کرے، لیکن اجر ان نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ اس بن بلائے مہمان کی خاطر کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بہت دن ہو گئے اعظم بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب میں آفس کے کام سے لاہور آیا تو اماں نے کہا بھائی کی خیریت پوچھ آنا، بس اسی لیے سیدھا یہیں آ گیا۔ کب تک آئیں گے اعظم بھائی؟
ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر چلوں گا، بلکہ اعظم بھائی سے ہی پوچھوں گا کہ رہائش کے لیے کون سا ہوٹل مناسب رہے گا۔ کوئی ایسی جگہ مل جائے جو میرے آفس سے زیادہ دور نہ ہو۔ اعظم نہ پتولے انداز میں مخاطب ہوا۔ لو بھلا بتاؤ، اب گھر ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں رکو گے؟ اعظم تو بھلے سے برا مانے یا نہیں، لیکن میں سخت خفا ہو جاؤں گی، تم یہیں رکو گے ہمارے پاس۔ نازش نے اپنائیت بھرے انداز میں دھونس جمائی۔ اعظم کے لبوں پر زہر خون مسکراہٹ بکھر گئی۔ اللہ بچائے ان عورتوں کی منافقت سے، یوں ظاہر کر رہی تھیں جیسے وہ ان کا چہیتا دیور ہی تو ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے طنزیہ تاثرات چھپا کر بہت شائستگی سے پھر معذرت کی۔ کیوں مناسب نہیں لگتا؟ میرے دوسرے کولیگز بھی ہوٹل میں ٹھہریں گے، میں ان کے ساتھ ہی ایزی رہوں گا۔ یہاں آپ لوگوں کو میری وجہ سے زحمت ہوگی، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کوئی زحمت نہیں ہوگی ہمیں، بس میں نے کہہ دیا نا، تم یہیں رہو گے اور اب فریش ہو جاؤ۔ میں اجر سے کہہ کر تمہارا کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ پہلے سے تمہارے آنے کا پتہ ہوتا تو کچھ اہتمام کر لیتی، فی الحال تو جو دال دلیا پکا ہے اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ قدرے بے تکلفی بھرے انداز میں مخاطب ہوئی تھیں۔ اعظم بھی مسکرا دیا۔ ظاہر ہے جب یہاں رہنا تھا تو کچھ منافقت ابھی تو دکھانی تھی، چاہے مسکراہٹ کی صورت میں ہی سہی۔ اعظم بھائی شام ڈھلے گھر لوٹے تھے۔ اعظم کو دیکھ کر اعظم کی توقع سے بڑھ کر حیران ہوئے، لیکن یہ کوئی خوشگوار حیرانی تھی کہ کم از کم اعظم کو تو ان کے تاثرات دیکھ کر یہی لگا، مہینے بھر کے لیے آئے ہو، آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے یار۔ حالانکہ اعظم بتا چکا تھا کہ ان سے رابطہ ممکن نہ ہو پایا تھا، پھر بھی انہوں نے دوسری بار یہی شکوہ دہرایا۔ آپ نے شاید اسے بدل لی ہے بھائی، اب نیا نمبر دیجیے گا، محفوظ کر لوں گا۔ اماں بھی آپ سے بات کرنے کو بے چین تھیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے چکر ہی نہ لگایا۔ اعظم نے بھی چھوٹا سا شکوہ کر ڈالا۔ نازش نے تو پھر چھوٹتے ہی سب گھر والوں کی خیریت پوچھی تھی۔ اعظم بھائی کو خیال ہی نہ آیا کہ ماں بہنوں کی خیریت جاننی چاہیے۔ اعظم نے خود ہی ماں کا تذکرہ کیا، لیکن اعظم بھائی اب بھی کچھ غیر حاضر دماغ سے تھے۔ ہاں بس خیال نہیں رہا تم لوگوں کو نیا نمبر دے دوں، پرانا موبائل کھو گیا تھا، سم بلاک کروا دی، وہی نمبر نکلوا لیتے، ہم تو آپ سے رابطے میں رہ سکتے تھے نا۔ چلے خیر، اب پہلی فرصت میں اماں کو فون کر لیجیے گا، بہت یاد کرتی ہیں آپ کو۔ کر لوں گا یار، فون بھی کر لوں گا، وہ قدرے جھلا کر بولے۔ مصروفیت اس قدر ہے کہ بندے کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ یہی سوچا تھا 4 دن کی چھٹی ملے گی تو ملتان کا چکر لگاؤں گا، تم بتاؤ وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ اس بار قدرے رسانیت بھرے انداز میں مخاطب ہوئے۔ اعظم گھر والوں کے حال احوال سے آگاہ کرنے لگا۔ اماں کا گھٹتا بڑھتا بلڈ پریشر، روشنی کی شادی کی تیاریاں، اجالا آپی کے بچوں کا تذکرہ، اپنی دانست میں وہ گھر والوں کا مفصل احوال بیان کر رہا تھا، لیکن پھر اعظم بھائی کی عدم دلچسپی محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ چلیں اب باقی باتیں بعد میں کر لیجیے گا، اجر نے دسترخوان لگا لیا ہے، کھانا کھا لیجیے۔ اسی لمحے نازش بھابی نے پکارا۔ اعظم بھائی ہمیشہ نازش بھابی کی بدسلیقگی اور بدمزہ کھانوں کے قصے سناتے تھے۔ اعظم ان بدمزہ اور بذائقہ کھانوں کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آیا تھا، لیکن دوپہر کے کھانے کی طرح اب رات کا کھانا بھی خاصا خوش ذائقہ تھا۔ اب اللہ جانے کھانا بھابی نے بنایا تھا یا ان کی اس بدمزاج سی بہن نے، جو گھر میں چلتی پھرتی تو نظر آ رہی تھی، لیکن اعظم نے دوبارہ اس کی آواز تک نہ سنی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی اکھڑے سے تھے۔ ہر اعظم کو بھائی کی سالی کے چہرے کے تاثرات سے کیا لینا دینا تھا؟ اس گھر میں قیام اس کی مجبوری تھی، جیسے تیسے کر کے اس نے 1 مہینہ گزارنا تھا اور پھر اپنے گھر کی راہ لینی تھی۔ نازش بھابی نے کمال فراخ دلی سے گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ صبح اسے آفس کے لیے جلدی نکلنا تھا، سو بھائی کو شب بخیر کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نازش بھابی معذرت خواہانہ انداز میں دستک دے کر اندر آئی تھیں۔ اجر اپنی کتابیں اٹھانا بھول گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ نازش بھابی نے کونے میں دھری میز پر سے کتابوں کا ڈھیر اٹھایا تھا۔ اعظم کو اندازہ لگانے میں کچھ دقت نہ ہوئی کہ جو کمرہ اسے الاٹ ہوا ہے وہ بھابی کی اس بدمزاج بہن کا ہے۔ مجھے تو سونے کے لیے صرف ایک پلنگ چاہیے تھا بھابی، چاہے برآمدے میں ہی بچھا دیتی، دن میں میں نے کون سا گھر پر رہنا ہے، میری وجہ سے کوئی گھر کا فرد بے آرام ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ آپ نے ناحق اپنی بہن کو کمرہ بدر کیا۔ اعظم واقعی خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، بلا وجہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ایک کمرہ اوپر بھی ہے، اجر وہاں رہ لے گی، تم سو جاؤ آرام سے، وہ رسانیت سے کہتی پلٹ گئیں۔ نازش بھابی اتنی بھی بدمزاج نہیں جتنا بھیا ہمیشہ ٹنڈورا پیٹتے رہے۔ سونے سے پہلے اعظم نے آخری بات یہی سوچی تھی۔ اگلے 2-4 دن بہت مصروف گزرے تھے۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا، سارا دن آفس کی نظر ہو جاتا تو رات تک دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا شغل ہوتا۔ اس کے دوسرے کولیگز جو ساتھ ٹریننگ پر آئے تھے، ان پر مالی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہ تھا، وہ بے فکر سے یہ شب و روز انجوائے کر رہے تھے۔
2 دن ان کی طرف سے دعوت شراط اڑائی تو تیسرے دن کھانے کا بل دینے کی باری آئی تو دوستوں کے منع کرنے کے باوجود اعظم نے بل پے کیا۔ آج کا بل گزشتہ دنوں کی نسبت خاصا تگڑا تھا۔ اعظم ہرگز کنجوس نہ تھا، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے بچت پروگرام پر سختی سے کاربند رہتا تھا۔ یہ احساس کہ ماں دانتوں سے پکڑ پکڑ کر پیسہ خرچ کرتی ہے اسے فضول خرچی کرنے ہی نہ دیتا۔ آج کی دعوت کا تگڑا بل ادا کرنے کے بعد اعظم کو اندازہ ہو گیا کہ دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے پروگرام مزید جاری نہیں رہ سکتے۔ اگلے دن وہ آفس سے سیدھا گھر گیا تھا۔ دوستوں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے سہولت سے معذرت کر لی۔ اعظم بھائی ناراض ہوتے ہیں یار، کہتے ہیں لاہور آ کر بھی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو، اب جتنے بھی سیر سپاٹے ہوں گے فیملی کے ساتھ ہوں گے۔ اس نے عذر تراشا، دل ہی دل میں اس عذر پر ہنسا بھی تھا۔ بھائی کے گھر آنے کے باوجود بھائی سے آمنا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح جس وقت اعظم آفس کے لیے نکلتا بھائی سو رہے ہوتے، رات کو بھی جانے کس پہر ان کی واپسی ہوتی تھی۔ اعظم اب تک ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہی نہ سمجھ پایا تھا۔ نازش بھابی خاصی سوشل قسم کی خاتون تھی، ان کے پاس ہمہ وقت محلے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کبھی وہ خود شاپنگ کے لیے نکلی ہوتی، باقی کا وقت سلائی مشین کے ساتھ گزرتا۔ اللہ جانے ڈھیروں ڈھیر کپڑے جو وہ سیتی تھیں انہیں پہننے کی نوبت کب آتی تھی۔ گھر میں تو وہ بہت عام گھریلو قسم کے حلیے میں ہوتی تھیں، اعظم بھائی کے سامنے تو اور بھی معمولی لگتیں۔ 2-4 دنوں میں ہی اعظم کو اندازہ ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی کے تعلقات مثالی تعلقات کے زمرے میں نہیں آتے۔ اعظم بھائی نے تو ہمیشہ ایسا نقشہ کھینچا تھا جیسے نازش بھابی بہت دبنگ اور جھگڑالو قسم کی بیوی ہیں، وہ شوہر کو گھر والوں سے معمول کے رابطے تک رکھنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ لیکن نازش بھابی کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اعظم بھائی کی باتیں مبالغہ آمیزی کے سوا کچھ بھی نہ تھیں۔ کبھی اتفاق سے اعظم بھائی اعظم کی موجودگی میں گھر پر ہوتے تو نازش بھابی شوہر کے آگے پیچھے پھرتیں۔ اعظم بھائی کے مزاج مشکل ہی ملتے۔ نازش بھابی کے متعلق دور ہونے والی عقلی غلط فہمی ان کے سوشل ہونے کے بارے میں تھی۔ آس پڑوس کی خواتین کا آنا اس لیے نہ تھا کہ وہ نازش سے گپ شپ لگانے آتی تھیں، نہ ہی نازش کا ہمہ وقت سلائی مشین کے سامنے ہونے کا یہ مطلب تھا کہ وہ نت نئے کپڑے سینے کی بہت شوقین تھیں، بلکہ وہ اجرت پر کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اس روز محلے کی ایک ادھیڑ عمر خاتون نازش بھابی کے کمرے سے تیز تیز بولتی باہر نکلی، علاقے میں درجنیں بہت ہیں بی بی، پڑوس میں گھر ہونے کی وجہ سے تمہارا لحاظ خیال کرتے ہوئے تم سے کپڑے سلواتے تھے، لیکن اب تمہاری سلائی میں وہ پہلی والی نفاست اور صفائی نہیں رہی، ڈیزائن بتاتے کچھ ہیں تم بناتی کچھ ہو۔ میری بیٹی کے اتنے مہنگے سوٹ کا کیا حشر کر دیا تم نے، میری توبہ جو آئندہ تم سے کچھ سلوایا۔ نازش بھابی خاتون کے پیچھے پیچھے معذرت خواہانہ انداز میں کچھ کہتی باہر لپکی تھی، لیکن خاتون کے تیور ہنوز بگڑے تھے۔ اعظم بھی آفس سے گھر لوٹا تھا، اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اسے باہر کا منظر بھی بخوبی نظر آ رہا تھا، اور عورت کی پاٹدار آواز بھی سماعت تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ عورت کے گھر جانے کے بعد نازش بھابی پر بگڑنے کی باری اجر کی تھی۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے شاہدہ باجی کے کپڑے مت لیا کریں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، سلائی میں نقص نکال کر آدھی اجرت دیتی ہیں۔ محلے کی جن دوسری درجنوں کا ذکر کر رہی تھیں، آخر انہی سے کیوں نہیں سلوا لیتی کپڑے، ایک آپ ہی ملی ہیں انہیں، ہر بار ان کی جلی کٹی سن کر اگلی بار پھر ہنستے مسکراتے سلائی کے کپڑے رکھ لیتی ہیں۔ اتنے کم پیسوں میں اس محلے میں تو کیا پورے علاقے میں کوئی کپڑے نہیں سیتا، اور شاہدہ باجی وہ اجرت بھی پوری نہیں دیتی، ذلیل الگ کرتی ہیں۔ اجر بہن پر بگڑ رہی تھی۔ اعظم نے پہلی بار بھابی کی بہن کی اتنی بلند آواز سنی تھی، ورنہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، خصوصاً اعظم کے سامنے تو لب سیے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ آج پہلی بار اعظم کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے وہ بہن سے الجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات شدید غصے اور غم کی غمازی کر رہے تھے۔ دکھ تو اعظم کو بھی ہوا تھا، نازش بھابی اجرت پر لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں، اعظم بھائی نے تو کبھی اس بات کا تذکرہ تک نہ کیا تھا۔ اعظم بھائی کی تنخواہ میں گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے بھابی۔ ذرا دیر بعد وہ اسے چائے دینے آئیں تو اعظم پوچھے بنا نہ رہ پایا تھا۔ نازش بھابی لمحہ بھر کے لیے گنگسی ہو گئی تھیں، چہرے کے تاثرات بھی کچھ ناقابل فہم سے ہوئے۔ معذرت چاہتا ہوں، شاید مجھے آپ کے گھریلو معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ اعظم ذرا خفیف ہوا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، معذرت کیوں کر رہے ہو؟ اس بار انہوں نے اپنائیت سے اسے ڈپٹا۔ دراصل ابھی کچھ دیر پہلے وہ خاتون جو آپ سے الجھ رہی تھیں مجھے بالکل اچھا نہ لگا۔ میرے خیال میں تو اعظم بھائی کی تنخواہ اچھی خاصی ہوگی، گھر کے خرچے بآسانی پورے ہو سکتے ہیں، آپ کیوں سلائی مشین سنبھالے رکھتی ہیں؟ ان کی اپنائیت سے حوصلہ پا کر اعظم کہے بغیر نہ رہ پایا تھا۔ بس یوں سمجھ لو اعظم کہ یہ میرا شوق ہے۔ نازش بھابی مختصر سا جواب دے کر فوراً واپس پلٹی تھیں۔ اعظم کو جانے کی ان کی آواز بھیگی بھیگی سی لگی تھی، اس کا ذہن مزید الجھ گیا۔ اب بتائیں آپ ہی کہ پاؤ بھر گوشت میں ڈھیر سارے آلو ڈال کر آپ نے جو آلو گوشت بنوایا ہے، تو گوشت کی یہ 4 بوٹیاں اعظم بھائی کے لیے نکال کر رکھوں یا آپ کے دیور صاحب کے ڈنر میں پیش کی جائیں گی؟ اجر ہانڈی میں
ڈوئی چلاتے ہوئے اپنی دانش میں نازش سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ قدموں کی چاپ نازش کے بجائے اعظم کی ہے۔ اعظم کو خود اندازہ نہ تھا کہ باورچی خانے میں اس وقت بھابھی کے بجائے ان کی بہن محترمہ موجود ہوں گی۔ وہ اپنے کمرے سے چائے کے چھوٹے کپ اٹھائے کچن میں رکھنے آیا تھا۔ اجر کی بات سن کر جانے کی غصے کے بجائے خفیف سی ہنسی ہونٹوں پر بکھر گئی۔ میں ویجیٹیرین ہوں، گوشت کی بجائے آلو زیادہ شوق سے کھاتا ہوں۔ آپ گوشت کی بوٹیاں اعظم بھائی کے لیے بچا کر رکھ لیں، میں آلو اور شوربہ بہت شوق اور رغبت سے کھا لوں گا۔ اس نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدہ سے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ اس بری طرح چٹپٹائی کہ ڈوئی اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ لیکن اعظم بھائی گوشت کے سوا کچھ نہیں کھاتے۔ بوٹیوں کی تعداد کم ہو تو خاصے خفا ہو جاتے ہیں۔ اجر کو سنبھلنے میں چند پل لگے تھے اور پھر وہ اپنے مخصوص اور کڑے سے لہجے میں اعظم سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے اعظم بھائی کی برائی سن کر بھی اعظم کو برا نہ لگا۔ اگر وہ اعظم بھائی سے شاکی تھی تو شاید اس میں حق بجانب تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ آپ صرف یہ برتن رکھنے آئے تھے یا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے اجر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ شکریہ، کچھ نہیں چاہیے۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ اجر نے اس کی پشت کو دیکھا۔ شکل و صورت میں اعظم بھائی سے کتنا مماثل، لیکن عادتوں میں کتنا مختلف تھا، وہ سوچے بنا نہ رہ پائی تھی۔ بھائی کے گھر کے حالات ویسے بالکل نہیں ہیں اماں، جیسا وہ ہمیشہ ظاہر کرتے آئے تھے۔ ماں سے فون پر بات ہوئی تو اعظم کہے بنا نہ رہ پایا۔ کیا مطلب ہے تیرا اعظم؟ اماں نے الجھ کر پوچھا۔ میں بالکل وثوق سے تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں اماں، لیکن پھر بھی یہاں سب ویسا نہیں ہے جیسا اعظم بھائی بتاتے تھے۔ نازش بھابھی تو خاصی بے ضرر اور مظلوم سی خاتون ہیں۔ اعظم بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، لیکن بھائی کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ میرا نہیں خیال کہ نازش بھابھی کے کہے میں آ کر بھیا ہم لوگوں سے دور ہوئے۔ نازش بھابھی کو آڑ بنا کر بھیا نے ہم سے دوری اختیار کی اماں۔ میں تو یہاں رہ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ وہ ماں سے مخاطب ہوا۔ میرا بھولا بچہ، تجھے عورتوں کے چلتروں کا کیا پتہ؟ نازش نے تیرے سامنے اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچایا ہوگا۔ وہ عورت بہت گھنی اور تیز ہے، تو اس کی باتوں میں آ گیا۔ اماں صدمے میں مبتلا ہو گئیں۔ اعظم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اماں کو سمجھانا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ اپنے کانوں سنی پر اعظم کی آنکھ کو دیکھی کا اعتبار نہ کر پا رہی تھی، اور اتنی دور بیٹھ کر وہ اماں کو بحث کے ذریعے قائل کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، سو خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ لیکن اعظم بھائی کے گھر کے معاملات اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھمبیر تھے۔ وہ اپنی شرٹ کا ٹوٹا بٹن لگوانے نازش بھابھی کے کمرے کی طرف گیا تھا، لیکن دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی اندر کی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اجر تھی جو روحانسی ہو کر بہن سے مخاطب تھی۔ 1000-1500 کی کیا اوقات ہے آپی؟ اعظم بھائی سے لے لیجئے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود سب دوستیں گفٹ لے کر کل شام کو گھر آ رہی ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں مجھے سالگرہ منانے کا قطعی کوئی شوق نہیں، لیکن اپنا بھرم بھی تو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اب دوستوں کو کیا کہہ کر منع کروں کہ ان کی خاطر مدارت کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، اسی لیے وہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کیا کروں اجر؟ سلائی کے پیسوں سے سودا سلف منگوا چکی ہوں، دکانوں کا کرایہ بھی ابھی آیا نہیں۔ اعظم تو خود صابر بھائی پر خفا ہو رہے تھے۔ پہلے گزرے دن کتنے ہو گئے، صابر بھائی نے کرایہ نہیں دیا۔ دکان کے ملازم کہتے ہیں کہ وہ کسی فوتگی میں ٹنڈو آدم گئے ہیں، ورنہ اتنی دیر سویر تو کبھی نہیں ہوئی۔ دیر ہو یا سویر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، دکانوں کا کرایہ تو اعظم بھائی کی جیب میں ہی جاتا ہے۔ کہنے کو گھر کا راشن اعظم بھائی ڈلواتے ہیں، لیکن آپ بھی جانتی ہیں اس راشن میں کبھی مہینہ پورا نہیں گزرتا۔ آپ کی سلائی کے پیسے نہ ہو تو شاید نوبت پاکوں تک ہی پہنچ جائے۔ اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہو اجر؟ نازش بھابھی کی دھکی دھکی آواز اعظم کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ سچائی تلخ ہی ہوتی ہے آپی، کتنی بار آپ سے کہا ہے دکانوں کا کرایہ اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ دکانوں پر اعظم بھائی کا کیا حق؟ ہمارے ابا کی ہیں وہ۔ اعظم بھائی اپنی تنخواہ کی ایک ایک پائی تو اپنے گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں، میری نہ سہی آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری تو انہی کی ہے نا۔ چلو آپ کو تنخواہ کا ایک دھیلا نہ دیں، دکانوں کا کرایہ ہی دے دیں، ہم بجٹ بنا کر اپنے حساب سے خرچ کریں گے۔ ہر ضرورت کے لیے اعظم بھائی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اجر کے انکشافات سن کر اعظم ساکت رہ گیا تھا۔ مجھ سے اب آپ کی یہ حالت مزید نہیں دیکھی جاتی آپی، سلائی کر کر کے آپ کی کمر دوری ہو گئی ہے۔ اللہ نے کتنے دنوں بعد خوشخبری دی ہے۔ اس حالت میں بھی اعظم بھائی کو آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن اعظم بھائی تو گھر میں پکے گوشت اور بازار سے آئے دودھ پر ہی صرف اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے آپ کی قسمت میں ایک خود غرض شخص کا ساتھ ہی کیوں لکھا۔ اب بس کر دو اجر، شکر کرو اعظم صرف خود غرض ہیں، بد نظر نہیں۔ ابا کے بعد میں تمہاری ذمہ داری کیسے اٹھاتی؟ اپنے سگے رشتہ دار کتنے ابن الوقت اور طوطا چشم ہیں، پھر سارے تایا چچا زاد کیسے اوباش اور آوارہ ہیں۔ اعظم کا وجود کس قدر غنیمت ہے پگلی، کسی اپنے پرائے کو جرأت نہیں اس دہلیز کو عبور کرنے کی، ورنہ لوگ ہمیں ترنے والا سمجھ کر ہڑپ کر جاتے۔ میں رات کو سوتی ہوں تو صرف میرا جسم تھک رہا ہوتا ہے،
یہ سوچ کر سہم تاری نہیں ہوتا کہ میری بہن غیر محفوظ ہے۔ ہر بات پر جلنے کوڑنے کی بجائے شکر کرنا سیکھو اجر، نازش بہن کو سمجھا رہی تھی۔ عزم کو مزید سننے کی تاب نہ ہوئی، وہ شرٹ ہاتھ میں دبوچے واپس پلٹ گیا تھا۔ کس قدر صابر خاتون تھی نازش بھابی، اعظم بھائی کی باتوں میں آ کر وہ لوگ ان سے کتنا عرصہ بدگمان رہے۔ عزم کو یاد آیا کہ شادی کے بعد وہ چند روز جو نازش نے ملتان میں گزار دیے تھے تو ماں بہنوں کو ان کا سرد و سپاٹ انداز کتنا کھلتا۔ کسی نے جاننے کی زحمت ہی نہ کی کہ یہ رویہ ڈر، جھجک اور خوف بھی ہو سکتا ہے۔ گھر آمد کے بعد اماں ابا کی جھڑپ، انچاہے ہونے کا تصور، اعظم کی بیگانگی بھرے رویے نے انہیں اتنی ہمت ہی نہ دی کہ وہ گھر والوں سے گھلنے ملنے کی کوشش بھی کر پاتی۔ پھر وہ شوہر کے ساتھ لاہور واپس چلی گئیں۔ سب گھر والوں کو ان کا وہی یدیا سا انداز یاد رہا۔ باقی کی تصویر کشی اعظم بھائی کرتے رہے۔ بیوی کو جھگڑالو، بدزبان، لڑاکا، پھوڑ اور جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ وہ ماں مرحوم شوہر کی خواہش کا پاس کرتے ہوئے ہمیشہ انہیں یہ نصیحت کرتی کہ وہ اپنا گھر بسائے رکھیں۔ اماں نے تو اعظم بھائی پر کبھی یہ دباؤ تک نہ ڈالا کہ وہ گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھجوائیں، اور یہاں اعظم بھائی بیوی کے سامنے یوں ظاہر کرتے رہے جیسے وہ ساری تنخواہ گھر بھجوا دیتے ہیں۔ اعظم کو یاد آیا جب اس نے نازش بھابی سے پوچھا تھا کہ بھائی کی تنخواہ میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا، کیسے ناقابل فہم تاثرات ابھرے تھے ان کی آنکھوں میں۔ اس تاثر کا مطلب اعظم کو اب سمجھ میں آیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب وہ اعظم بھائی کے گھر رہنے آیا تھا تو اس کے گھر کے مکینوں سے متعلق دل اور دماغ میں کس قدر منفی جذبات بسے تھے۔ اس کے بھائی کے پیسوں پر سسرال والے راج کر رہے تھے تو وہ چند دن یہاں کیوں نہیں گزار سکتا۔ اکڑی ہوئی گردن اور مغرور تاثرات کے ساتھ وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ شرمندگی اور شرمساری کے مارے وہ بھابی اور ان کی بہن سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں ہی نہ جانتی تھیں کہ اعظم گھر کے سب حالات سے واقف ہو چکا ہے، لیکن اعظم سب کو جان بھی چکا تھا اور اعظم بھائی کا قبلہ درست کرنے کی ٹھان بھی چکا تھا۔ شام کو آفس سے گھر آتے ہوئے اس کے قدم خود بخود ایک مشہور بیکری کی جانب مڑ گئے تھے۔ اسے اچر کی صبح کی باتیں یاد تھیں۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اس کی دوست نے اسے وش کرنے کے لیے گھر پر آئی بیٹھی تھیں۔ دوستوں کے سامنے بھرم قائم رکھنا بعض اوقات کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ اعظم سے بہتر کون جانتا تھا۔ بیکری کی سوغاتوں سے لدا پھندا جب وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں نکرائی کہکے گونج رہے تھے، گویا اجر کی سہیلیوں کی بارات نازل ہو گئی تھی۔ نازش بھابی اور اجر دونوں ہی کچن میں تھے۔ پلاؤ، رائتا، سلاد بہت ہے اور کسی قسم کا تردد مت کریں آپی، اجر بہن سے مخاطب تھی۔ جب نازش نے اجر کے پیچھے کھڑے اعظم کو حیرت سے دیکھا، بہن کی حیرت بھری نگاہوں کا تعاقب اجر نے بھی کیا تھا، پھر وہی حیرت اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ وہ دراصل میرے کچھ دوستوں نے آج مجھ سے ملنے آنا تھا، لیکن جب میں نے ان کی خاطر کا سامان خرید لیا تو ان کا فون آیا کہ پروگرام بدل گیا ہے، اب ایک اور دوست کے ہاں سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اعظم نے پہلے سے سوچا ہوا بہانہ کہہ سنایا تھا، میں تو فریش ہو کر دوستوں کی طرف نکل رہا ہوں، یہ چیزیں سنبھال کر مت رکھیے گا، باسی ہو جائیں گی، نہ ہی میں ان میں سے کچھ شوق سے کھاتا ہوں۔ اس نے شاپر بھابی کے ہاتھ میں تھمائے تھے، اچٹتی ہوئی نگاہ ان کی بہن محترمہ پر بھی ڈالی۔ ان حیرت نگاہوں میں اب کچھ بے یقینی بھی ابھر آئی تھی، گویا اس کا بیان جانچ پڑتال کے مرحلے میں تھا۔ جھوٹ بولنے کے بعد تو وہ ویسے بھی کچھ گڑبڑا سا جاتا تھا، سو اجر کی ایکس رے جیسی نگاہوں کو جانچ کا مزید موقع دیے بغیر پلٹنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ شو میں قسمت 2 دن بعد صابر صاحب کرایہ دینے خود گھر پہنچ گئے تھے۔ اعظم بھائی ابھی تک گھر نہ لوٹے تھے۔ ان کی ملاقات اعظم سے ہوئی تھی۔ اس تعارف کے بعد وہ اعظم کا بھائی ہے، انہوں نے بہت معذرت خواہانہ انداز میں رقم اسے تھمائی تھی۔ اعظم صاحب سے بہت معذرت کر لیجیے گا، آج تک کرائے میں کبھی دیر سویر نہ ہوئی تھی، لیکن ٹنڈو آدم میں میری ہمشیرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں جانا پڑ گیا۔ اللہ نے بہن کی زندگی بھی بس اتنی لکھی تھی، کئی دن ہسپتال میں رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ملازم بتا رہے تھے کہ اعظم بھائی دکان پر آ کر خوب ناراض ہو رہے تھے۔ میں کل ہی پہنچا ہوں لاہور اور آج فرصت پاتے ہی کرایہ دینے آ گیا، انہوں نے تفصیل بتائی تھی۔ خیر اعظم کو اس تفصیل سے کیا لینا دینا تھا، اس نے ان کے جانے کے بعد وہ رقم اجر کو پکڑائی تھی۔ نازش بھابی کے پاس پڑوس کی کوئی عورت براجمان تھی۔ اجر نے رقم گننے کے بعد بے یقینی سے اعظم کو دیکھا۔ کم ہے کیا؟ وہ صاحب مجھے اتنے ہی دے گئے ہیں۔ وہ اس کے تاثرات سے ذرا پریشان ہوا تھا۔ کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں، آپ نے ان کے سامنے گن کر لیے ہیں پیسے، وہ غلطی سے آپ کو زیادہ رقم تو نہیں تھما گئے؟ اجر دوبارہ نوٹ گنتے ہوئے بولی تھی۔ پل بھر سے بھی کم وقت لگا تھا اعظم کو ماجہ سمجھنے میں۔ یقیناً اعظم بھائی زیادہ کرایہ وصول کر کے گھر والوں کو کم بتاتے ہوں گے۔ بھائی کی حرکتوں پر وہ سر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔ کرایہ دار صاحب سے کہیے کہ آئندہ کرایہ اعظم بھائی کے بجائے گھر آ کر نازش بھابی کو دے جایا کریں، اس نے سنجیدگی سے اجر کو مخاطب کیا۔ اجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی، پھر بنا جواب دیے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اعظم لب کچل کر رہ گیا تھا۔
آفس کی طرف سے قیام کچھ بڑھ گیا تھا، وہ جو اس ارادے سے آیا تھا کہ کام نپٹا کر ہی ملتان کا رخ کرے گا۔ ویکینڈ پر فوراً ملتان کا رخ کیا۔ اعظم بھائی کے گھر کے حالات ماں کو بتانے سے پہلے وہ اعظم بھائی کے دوست ناصر کے گھر گیا تھا۔ ناصر ان کا وہی دوست تھا جس کے مشورے پر وہ لاہور گئے تھے۔ ناصر بھائی کی ملازمت بھی لاہور میں تھی۔ اعظم اس ارادے سے ان کے آبائی گھر گیا کہ ان کا فون نمبر حاصل کر سکے۔ خوش قسمتی سے وہ اسے گھر پر ہی مل گئے۔ وہ بھی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ اعظم کو نہ صرف فوراً پہچان گئے بلکہ بہت اتفاق سے ملے۔ رسمی سلام دعا کے بعد اعظم فوراً مطلب کی بات پر آیا۔ اس نے اعظم بھائی کی سرگرمیوں کے متعلق دریافت کیا تھا۔ کیا پوچھتے ہو یار، کام تو ہم اب بھی ایک ہی جگہ پر کرتے ہیں، لیکن اعظم نے اب نئی دوستیاں بنا لی ہیں، اچھی کمپنی نہیں ہے اس کی۔ اب بہت بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسے تو پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں۔ صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ کمپنی اچھی نہیں مطلب؟ وضاحت کریں گے ناصر بھائی پلیز، کچھ چھپائیے گا نہیں، سب کچھ صاف صاف بتائیے۔ اعظم سب کچھ جاننے کی ٹھان چکا تھا۔ ناصر بھائی کی باتوں کا جو خلاصہ سامنے آیا کہ اعظم بھائی کے دوست مطلبی، ابن الوقت اور خود غرض تھے، نہ صرف ان سے خوب پیسے ایٹھتے تھے بلکہ انہیں جوئے کی لت بھی لگا دی تھی۔ اعظم تفصیل سن کر سر تھام کر رہ گیا۔ یہ معامہ بالآخر حل ہو گیا تھا کہ اعظم بھائی اپنی تنخواہ لٹاتے کہاں تھے۔ اب اماں کو یہ سب کچھ بتانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ حسب توقع اماں پہلے تو اس کے منہ سے اعظم کی کوئی برائی سننے پر آمادہ ہی نہ ہوئیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ نازش کی باتوں میں آ گیا ہے۔ اعظم بھائی آپ کی اولاد ہیں اماں، آپ ان کی فطرت سے آگاہ بھی ہیں، پھر کیوں یہ فرض کیے بیٹھی ہیں کہ میں نازش بھابی کی بلا وجہ حمایت اور اپنے بھائی کی خواہ مخالفت کروں گا؟ اعظم بھائی پر اتنا اندھا اعتماد اور مجھ پر اتنی بے اعتباری، کیا میری فطرت اور مزاج سے آپ آگاہ نہیں؟ اعظم شدید دکھ کی لپیٹ میں تھا۔ پھر اس نے ماں کو ساری صورتحال بتا ڈالی تھی۔ اماں کی بے یقینی پہلے حیرت میں بدلی تھی، پھر وہ شدید صدمے کی لپیٹ میں آ گئیں۔ اعظم بھائی نے بہت کامیابی سے نازش بھابی اور ہم لوگوں کے درمیان دوری کی خلیج قائم کر دی۔ امی یہ باور کرواتے رہے کہ وہ بد زبان بیوی کے آگے مجبور ہیں، گھر والوں سے رسمی رابطہ رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور نازش بھابی کو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ سسرال والے ان کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ ان بیچاری نے تو شوہر کو دیوتا کا درجہ دے رکھا ہے، خود روکھی سوکھی کھا کر شوہر کو ان کا من پسند کھلاتی ہیں، کڑکڑاتے کلف لگے کپڑے استری کر کے جوتے چمکا کر شوہر کو کام پر روانہ کرتی ہیں، کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ ڈیوٹی آورز کے بعد بھی وہ کئی گھنٹے کہاں گزارتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی تنخواہ کی ایک پائی بھی بھابی کے ہاتھ پر نہیں رکھتے، الٹا مرحوم سسر کی دکانوں کا کرایہ بھی خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اگر بھابی کو سلائی نہ آتی ہوتی تو وہ اور ان کی بہن تو بھوکوں مر جاتے۔ اوہ میرے خدایا، میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، یہ تو نے کیا کیا اعظم؟ اماں کا صدمے سے برا حال تھا۔ میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا کہ تمہارے ابا کی خواہش کا پاس رکھوں، بہو اگر ہم سے ملنا نہیں چاہتی تو بھلے نہ ملے، بس اعظم کا گھر بسا رہے۔ اعظم کی شادی کے فیصلے پر میں تمہارے ابا سے بہت لڑی جھگڑی تھی، بہت خفا تھی میں ان سے، اور اسی خفگی کے عالم میں انہیں ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی۔ بعد میں ہر پل یہی کوشش کی کہ ان کی خواہش کا مان رکھوں، بیٹے بہو کی زندگی میں مداخلت نہ کروں، انہیں ان کی زندگی جینے دوں۔ کیا خبر میری یہ خود ساختہ نیکی بھی میرے ہی گلے پڑے گی؟ اب بتاؤ بھلا تمہارے مرحوم باپ کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ کہیں گے نہیں کہ سویہ خاتون جس بچی کو بہو بنا کر تمہارے گھر لایا تھا تم نے کبھی پلٹ کر اس کی خیر خبر بھی نہ لی؟ بدگمانی کی دھن چھٹی تو اماں کو نازش بھابی کی مظلومیت رلانے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ بیٹیوں کی ماں تھیں، صالح فطرت رکھتی تھیں اور رفیق القلب بھی تھیں۔ بیٹے کے کرتوت جان کر ان کا جی پھٹنے کو ہو گیا۔ ہماری تو 7 نسلوں میں کوئی جواری، کوئی شرابی پیدا نہ ہوا، میری کوکھ کا جنا اعظم جوئے کی لت بھی لگوا بیٹھا، بس یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی۔ اب حوصلہ کریں اماں، جو وقت گزر گیا وہ پلٹ نہیں سکتا، لیکن ہم اعظم بھائی کو یہ سب دہراتے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، انہیں اپنے کرتوت چھوڑنے ہی ہوں گے۔ اعظم کے کہنے پر اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اعظم نے مجھ سے یہ خبر بھی چھپائی، وہ بے یقین تھیں۔ میں نے بھابھی اور ان کی بہن کی اتفاق سے باتیں سن لی تھیں، میرے خیال سے تو ان باتوں کا یہی مطلب نکلتا ہے، باقی آپ بھابھی سے خود تصدیق کر لیجئے گا۔ اعظم ماں سے نگاہیں ملائے بغیر بولا تھا۔ تیری واپسی کب کی ہے اعظم؟ اماں جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھیں۔ اعظم مسکرایا، کل آپ اور میں دونوں لاہور روانہ ہوں گے، روشنی کو اجالا آپی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی چمکی، بیٹا ان کا مزاج آشنا تھا، بنا کہے جان گیا کہ وہ کیا کہنے والی ہیں، اور انہوں نے بیٹے کی بات پر اعتبار کرنے میں کتنی دیر لگائی۔ انہوں نے اعظم کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اس گھر کے مکینوں کے تاثر حسب توقع تھے۔ اعظم کے ساتھ اماں کو دیکھ کر نازش گھبرائی تھی۔
اجر حیران تھی اور اعظم بھائی اماں کی اچانک آمد پر بظاہر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کتنے پریشان اور جھنجھلائے ہوئے سے تھے۔ 2 دن تک اماں نے صرف گھر والوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ روشنی کی شادی سر پر ہے، اس کے سسرال والے کتنی بار بڑے بیٹے اور بہو کی غیر موجودگی پر استفسار کر چکے۔ بیٹے بہو کو تو پرواہ ہی نہیں، میں نے سوچا خود جا کر شادی کی اطلاع دے آؤں۔ کبھی بڑا بھائی مہمانوں کی طرح شادی والے دن تشریف لا رہا ہو اور بیوی کو تو شاید ساتھ لانے کی زحمت بھی نہ کرے۔ روشنی کی شادی میں ابھی بہت عرصہ باقی ہے اماں، اور میں کیوں نہ آتا شادی میں؟ کیا روشنی بہن نہیں میری؟ اعظم بھائی برا مان کر بولے۔ یہاں رہ کر پتہ چلا کہ دلہن کتنے اچھے کپڑے سیتی ہے، مجھے تو اس کے ہنر کا علم ہی نہ تھا۔ اماں نے اعظم بھائی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے روئے سخن بہو کی جانب موڑا۔ دنیا جہان کے کپڑے سیتی ہو، چھوٹی نند کی شادی ہے، تم سے اتنا نہ ہوا کہ سسرال آ کر شادی کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹا دو؟ میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ انہوں نے ذرا خفا سے انداز میں بہو سے شکوہ کیا تھا۔ آپ حکم کریں اماں، آپ جب کہیں گی میں ملتان آ جاؤں گی۔ نادش بھابھی دھیرے سے بولی تھیں۔ اتنے برسوں میں تو آنے کی زحمت نہ کی، اب کیسے یقین کروں تمہاری بات کا؟ اماں کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ بھابھی کو اپنے ساتھ ہی لے جائیے اماں۔ اعظم نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اعظم بھائی نے کھا جانے والی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ بہو، تم نے جو کپڑے سلائی کے لے رکھے ہیں وہ معذرت کے ساتھ واپس کر دو۔ جو 1-2 سوٹ سینا شروع کر رکھے ہیں وہ فوراً مکمل کرو۔ 2 دن بعد ہماری واپسی ہے، اعظم ہمیں ٹرین میں بٹھا دے گا۔ اماں کو پروگرام اٹل اور لہجہ 2 ٹوک تھا۔ نازش بھابھی نے حیران ہو کر اماں کو اور پھر شوہر کو دیکھا۔ کوئی خاص کپڑے وپڑے نہیں سیتی یہ، آپ خواہ ہی روشنی کے جہیز کے کپڑے خراب کروائیں گی۔ اعظم بھائی ماں کی بات سن کر جھنجھلا گئے تھے۔ صرف کپڑے ہی نہیں سلوانے ہیں، اور بھی بہت تیرے کام ہیں۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ اگر میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو تمہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اجر بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ اعظم کا چند دن کا آفس کا کام باقی ہے، یہ کسی ہوٹل وغیرہ میں رہ لے گا۔ تم تو ویسے بھی رات کے چند گھنٹے گزارنے گھر آتے ہو، تمہیں کسی کے آنے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اماں نے لاپرواہ سا انداز اختیار کرتے ہوئے بیٹے کو جتایا تھا۔ سارے فیصلے آپ کر بیٹھی ہیں، ظاہر ہے پھر میری بات کی کیا اوقات؟ مجھے کھانے پینے میں کس قدر تنگی ہوگی یہ آپ نے سوچا ہی نہیں۔ وہ خفگی سے منہ پھلائے ہوئے بولی، لیکن اماں کو اب ان کی خفگی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو فقط شوہر کا حق نہیں ہوتا، اس پر سسرال کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ کہ ساری عمر ہم نے سسرال والوں کو نہیں نبھایا؟ تمہیں بھی تو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ بیوی کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرو۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، گھر کی ذمہ داریاں تمہیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اور تمہاری جورو کو بھی قاعدے قرینے سے چلنا ہوگا۔ شادی کے بعد ایک پھوٹی کوڑی تم نے گھر نہیں بھجوائی، صرف اعظم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ساری ذمہ داری اٹھانے کا۔ تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، اپنے فرائض کا ادراک کرو۔ روشنی کی شادی میں کھانے کا سارا خرچہ تمہیں اٹھانا ہوگا۔ جہاں تک بہو کا تعلق ہے، اسے اس کی ذمہ داریاں ملتان پہنچ کر سونپوں گی۔ اماں کا لہجہ بھی لچک تھا، اعظم ان کی کارکردگی پر پوری طرح مطمئن دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ نازش بھابھی نے تو فوراً ساس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ساتھ چلنے پر حامی بھر لی۔ اعظم بھائی کی خفگی پر بوکھلاہٹ حاوی ہوئی تھی۔ ماں نے بیوی کے سامنے کیسا راز فاش کر دیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ نازش کو یہ باور کرواتے آئے تھے کہ ان کی تنخواہ پر ان کے گھر والوں کا حق ہے۔ بیوی سے نگاہیں ملائے بغیر خفگی سے بڑبڑاتے وہ منظر نامے سے غائب ہوئے تھے۔ اعظم بھائی کے بعد دوسری ہستی جو اماں کے فیصلے پر جذبس ہو رہی تھی وہ اجر کی تھی۔ لو بھلا بتائیں آپی، میں خواہ میں کیوں آپ کے ساتھ آپ کے سسرال جاؤں؟ وہ بہن سے خفگی بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ جب اعظم کچن میں داخل ہوا، اعظم کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن چہرے پر خفگی بھرے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ لڑکی پہلی نگاہ میں اعظم کو کتنی بدتمیز، بدمزاج اور سڑیل لگی تھی، اور اب یہ اپنے سڑیل پن کے باوجود کتنی اچھی لگنے لگی تھی، وہ سوچتا تو خیر حیران ہو جاتا۔ نازش بھابھی کی زندگی میں اب تک جو غلط تھا وہ صحیح ہونے جا رہا تھا۔ آپ کو بھی تعاون کرنا پڑے گا اجر، وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ آج سے پہلے تو آپ لوگوں کو کبھی آپ ہی کا خیال نہیں آیا، اب بھی آپ کی اماں انہیں گھر کے کام کروانے ہی لے جا رہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے یہ بہو ہیں اس گھر کی، شوق سے جائیں، لیکن میں کس حیثیت سے جاؤں؟ نازش بھابھی کے ٹوکنے کے باوجود وہ بولے گئی۔ اعظم بھائی نے ہمارے درمیان غلط فہمی کی فضا قائم کر رکھی تھی، انہوں نے ہمیں نازش بھابھی سے بدگمان کیے رکھا، تو یقیناً انہیں بھی سسرال والوں کی ناراضگی سے ڈرا کر ان سے رابطہ تک قائم کرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہونے دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھابھی کو وہ عزت، مان اور مرتبہ ملے جو ان کا حق ہے، اور بے فکر رہیں۔ اماں انہیں نوکرانی بنا کر نہیں لے جا رہی، اتنا بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی اسے رسان بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ قائل ہوئی یا نہیں، لیکن اس بار خاموش رہی تھی، البتہ چہرے پر خفگی بھرے تاثرات برقرار تھے۔ اعظم نے گہری سانس اندر کھینچی۔
اتنے برسوں کی بدگمانی چند منٹوں میں دور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ نازش بھابی کوئی وضاحت طلب کیے بنا قدرے مطمئن دکھائی دیتی تھیں۔ شاید انہیں عدم کی نیک نیتی پر اعتبار آ گیا تھا۔ بہرکیف اماں، نازش اور اجر ساتھ ملتان چلے گئے۔ عزم بھی چند دنوں کے لیے ہوٹل شفٹ ہو گیا۔ 2 ہفتے بعد جب وہ گھر پہنچا تو اطمینان کا سانس لیا۔ نازش بھابی کی جھجک اور گریز، جس کی بنا پر پہلے گھر والے بدگمانی کا شکار ہوئے تھے، کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ تو گویا اس گھر کا فرد بن گئی تھیں۔ ساس بہو کے مثالی تعلقات بہت تیزی سے پروان چڑھے تھے۔ اماں ان پر بے پناہ شفقت نچھاور کر کے اپنی دانست میں اپنی ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کر رہی تھیں، تو نازش بھابی نے بھی انہیں ساس کے بجائے ماں والا مرتبہ دیا تھا۔ روشنی اور اجر کے درمیان بھی خاصی دوستی قائم ہو چکی تھی، اور یہ عزم کے لیے سب سے اطمینان بخش پہلو تھا۔ نازش بھابی کا تو یہ گھر تھا ہی، لیکن عزم ہرگز نہ چاہتا تھا کہ یہاں قیام کے دوران اجر کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ جانے اس لڑکی کے احساسات کی وہ اتنی پرواہ کیوں کرنے لگا تھا۔ روشنی کو اس نے اجر کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی، اور روشنی نے اچھی بہن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بھائی کی بات پر پورا عمل کیا تھا۔ اس کی اپنائیت نے آہستہ آہستہ رنگ جمایا اور اب دونوں کے درمیان خاصے دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ اس گھر کی حد تک اگر راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، تو اعظم بھائی کی طرف فقط بے چینی کا اندراج ہو رہا تھا۔ انہیں پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ دکانوں کا کرایہ لینے گئے تو صابر صاحب نے آگاہ کیا کہ وہ نازش کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروا چکے تھے، اور ایسا نازش نے ہی انہیں فون کر کے کہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نازش کے پاس آپ کا فون نمبر کہاں سے آیا؟ آپ کا رابطہ تو صرف مجھ سے تھا، اور پھر نازش کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں، آپ رقم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اعظم بھائی، پیسے میں بھیج چکا ہوں، آپ اپنی بیگم سے تصدیق کر لیجئے۔ اگر تسلی نہ ہو تو میرے پاس تشریف لائیں، ویسے یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ صابر صاحب نے روکھا سا جواب دیا۔ اعظم آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ نازش کو فون کیا تو اس نے ٹھنڈے لہجے میں تصدیق کی کہ وہ کرایہ وصول کر چکی ہے۔ تم تیاری کر لو، میں کل ہی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے وہاں گئے، کچھ احساس بھی ہے شوہر یہاں کس مشکل کا شکار ہے۔ بازاری کھانے کھا کھا کر میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، سارا گھر دھول مٹی سے اٹ گیا ہے، باورچی خانے میں ایک بھی دھلا ہوا برتن موجود نہیں۔ آ کر اپنی گھر گھرستی سنبھالو، اماں جانے اور ان کے کام جانے۔ کون سا روشنی کی شادی ابھی ہو رہی ہے؟ وہ بیوی پر بگڑ کر بولے تھے۔ اماں تو مجھے تنکا تک نہیں توڑنے دے رہی ہیں اعظم، وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں، ڈاکٹر نے مجھے خوب ڈانٹا، 4تھا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور میں نے اپنا خیال ہی نہ رکھا۔ بے پناہ جسمانی کمزوری بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب میری خوراک اور میرے آرام کا خیال اماں ہی رکھ رہی ہیں، وہ تو سخت خفا ہیں آپ سے کہ خوشخبری کا پتہ چلنے کے باوجود آپ نے انہیں آگاہ ہی کیوں نہ کیا۔ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہارا خیال میں خود رکھ لوں گا، وہ جھنجھلا کر بولے تھے۔ ڈیلیوری سے پہلے تو اماں آنے نہیں دیں گی، کہتی ہیں شادی کے اتنے عرصے بعد خوشی ملی ہے، اب میں کسی بے احتیاطی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نازش نے کوڑا سا جواب دیا تھا، یعنی کہ تم اگلے 5 مہینے ملتان میں رہنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہو؟ اعظم غش کھانے کو تھے۔ اماں تو یہ کہتی ہیں کہ میں ان کی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتی، نازش نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ اگلے ہفتے اعظم بھائی بنفسِ نفی تشریف لے آئے تھے۔ میرا اکیلے گزارا ممکن نہیں، نازش کو لینے آیا ہوں، انہوں نے ماں کو مخاطب کیا۔ نازش ذرا گھبرائی تھی، اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ نازش جائے گی تو بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی، بلکہ میں ہی کیوں، روشنی بھی ساتھ چلے گی، اس کے سسرال والے کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہیں بارات ملتان کے بجائے لاہور لانے میں بھی کوئی دقت نہ ہوگی۔ میں نازش کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ڈاکٹر نے سخت احتیاط بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہو تو لاہور چل پڑتے ہیں، جہاں نازش ہوگی میں وہیں رہوں گی، اماں نے بے لچک لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ لو بھلا بتائیں، بیٹے کے سسرال جا کر رہیں گی اور روشنی کی شادی بھی وہاں سے کرنے کا کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں گئی آپ کی خودداری جس کا آپ نے ہمیشہ پرچار کیا؟ وہ شدید بدلحاظ ہو رہے تھے۔ جب بیٹا اتنے دنوں سے سسرال میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑ رہا تھا تو ماں بھی خودداری ترک کر دے گی، اس میں کون سی بری بات ہے؟ حد ہوتی ہے اماں، اعظم بھائی جھنجھلا گئے تھے۔ غصے اور خفگی سے بیوی کو دیکھا کہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن یہ تو وہ نازش تھی ہی نہ جس کے ساتھ وہ اتنے برسوں سے رہ رہے تھے، وہ تو ان کے تیکھے تیور دیکھتے ہی گھبرا کر جی حضوری میں لگ جاتی تھی، لیکن اب اسے شوہر کے بگڑے موڈ کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میں 2-4 سالن بنا کر فریزر کر دیتی ہوں، آپ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیے گا، بہت اطمینان بھرے لہجے میں شوہر کو مخاطب کیا۔ بہت شکریہ، اس احسان کی ضرورت نہیں، میں ابھی واپس جا رہا ہوں۔ اعظم واقعی نہ رکے تھے، فوراً گھر سے نکل گئے۔ یہ نازش جو لاپرواہ اور مطمئن دکھائی دینے کے جتن کر رہی تھی، اب متوحش ہو کر اماں کو دیکھنے لگی۔
پگلی، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پڑھائے گئے پہلے سبق پر عمل کیا ہے، نتیجہ بھی مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اللہ بہتر کرے گا۔ اماں نے انہیں گلے سے لگا کر تسلی دی۔ شوہر کی خدمت گزاری ہر بیوی کا فرض ہے، لیکن جب شوہر اس خدمت گزاری کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے تو جی حضوری کی روش ترک کر کے اپنے وجود کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ اتنی بے مایہ نہیں ہوتی عورت۔ حالات جس نہج پر پہنچے ہیں اعظم کے ساتھ تو تم بھی قصوروار ہو۔ میں کیا کرتی اماں، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اعظم نے اس زبردستی کے بندھن کا ہمیشہ احسان جتا کر مجھے عجیب سے عدم تحفظ میں مبتلا کر دیا۔ ان کے کہے میں آ کر میں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ سسرال والے بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سر پر باپ یا بھائی کا سایہ نہ ہو، پھر اجر کی ذمہ داری۔ میں تو بہت دبو اور بزدل سی عورت ہوں۔ ماں تو بچپن میں ہی گزر گئی، ابا کے بعد بالکل ہی بے آسرا ہو گئے تھے ہم۔ اعظم کا یہ احسان بہت لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ان کی ہر حرکت پر صرف اسی لیے چشم پوشی کی کہ کہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ نازش رو ہی پڑی تھی۔ اماں خود آبدیدہ ہو گئیں، انجانے میں کسی ظلم کی مرتکب ہو گئی تھی۔ اگر اعظم وہاں نہ جاتا تو پتہ نہیں زندگی کب تک اسی ڈگر پر چلتی رہتی۔ حوصلہ اور ہمت رکھ میری بچی، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بہو کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ روشنی کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ اعظم کو ترقی ملنے کے ساتھ اچھی کارکردگی کی بنا پر ٹھیک ٹھاک سالانہ بونس ملا تھا۔ اب اماں کو شادی کے خرچوں کی خاص ٹینشن نہ تھی۔ اعظم بھائی نے دوبارہ پلٹ کر نہ تو بیوی کی خبر لی نہ گھر والوں سے رابطے کی زحمت کی۔ اماں کو رب کی ذات سے ہی امید تھی کہ اعظم بھائی اپنی روش بدل لیں گے، اور پھر اعظم بھائی نے اعظم سے رابطہ کیا تھا۔ وہ حوالات میں بند تھے۔ جس جگہ وہ دوستوں کے ساتھ بازی لگا رہے تھے وہاں ایک اور گروپ میں تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ پھر نوبت فائرنگ تک آن پہنچی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث افراد کے ساتھ موقع پر موجود سب لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ اصل مجرم تگڑے اور اثر و رسوخ والے تھے، چند گھنٹوں میں جیل سے باہر نکل آئے۔ اصل کمبختی اعظم جیسوں کی آئی تھی۔ پولیس والے جیب گرم کیے بغیر ہاتھ آئے مرغے چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ جن دوستوں پر اعظم نے ہمیشہ بے طریق پیسہ لٹایا وہ اس آڑے وقت میں پتلی گلی سے نکل گئے۔ اعظم بھائی کا سارا روب اور تنتنا گھر والوں کے لیے تھا۔ پولیس کی حراست میں وہ پھیکی بلی بنے ہوئے تھے۔ اعظم سے رابطہ کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی رابطہ نہ بچا تھا۔ اعظم فوراً لاہور پہنچا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی پرچہ کٹنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ اس کے ایک کولیگ کا بھائی پولیس میں اعلیٰ افسر تھا۔ اعظم کو شرمساری تو بہت ہوئی، لیکن اس نے اپنے دوست سے مدد چاہی۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن اعظم چھوٹے بھائی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب میں آپ کو لاہور میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس فیلڈ میں جتنا تجربہ آپ کو ہو چکا ہے، ملتان میں نوکری ملنا کوئی مشکل نہیں۔ میں خود آپ کو نوکری دلواؤں گا، لیکن یہاں کسی قیمت پر رہنے نہیں دوں گا۔ اماں سے میں آفس کے کام کا بہانہ کر کے آیا ہوں، انہیں سارے قصے کا پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ اعظم نے بھائی کی بات سے اختلاف نہ کیا۔ ویسے بھی اتنے دنوں میں سارے قصبل نکل چکے تھے۔ یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بیوی کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ نازش کتنی خدمت گزار اور وفاشور بیوی تھی، اس کا اندازہ اب جا کر ہوا۔ صبح کے بھولے کے شام کو گھر لوٹنے پر ماں سجدہ شکر بجا لائی۔ نازش کو البتہ انہوں نے تاکید کی تھی کہ شوہر کی خدمت اپنی جگہ، لیکن اپنی ذات کو پسِ پش ڈال کر فقط شوہر کی جی حضوری مناسب طرز عمل نہیں۔ شوہر کی زندگی میں اسے اپنی اہمیت اور حیثیت کا ادراک بھی ہونا چاہیے، اور یہ حیثیت شوہر سے منوانی بھی ہوگی۔ نازش کا اپنی ذات پر اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ اچھی خوراک، مناسب آرام کے ساتھ ماں بننے کا الگ ہی روپ چڑھا تھا اس پر۔ اعظم تو بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب ذرا سے نخرے کرنے اور اپنا خیال رکھوانے کی باری نازش کی تھی، اور اعظم فی الحال یہ نخرے اٹھانے کو جی جان سے تیار نظر آتے تھے۔ گھر والے انہیں بیوی کے آگے پیچھے پھرتا دیکھ کر چپکے چپکے مسکرائے جاتے تھے۔ تمہارے بغیر میرا دل کیسے لگ پائے گا؟ اجر روشنی کی متوقع رخصتی پر سوچ کر ہی آبدیدہ ہو جاتی تھی۔ چند مہینوں میں ہی دونوں کی گاڑی جچنے لگی تھی۔ روشنی نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کتنی جلدی تم اس گھر کا حصہ بن گئی ہو اجر، کل کی بات لگتی ہے جب تم یہاں آئی تھیں۔ کیسا اجنبی سا انداز تھا نا تمہارا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی بیہیو کرتا۔ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور رہنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اعظم بھائی نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ اجر کا خاص خیال رکھنا، اسے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، اور دیکھو وہ اجنبی سی اجر آج کتنی اپنی لگ رہی ہے۔ روشنی مسکراتے ہوئے بولی۔ اجر کا دھیان اس کے اس فکرے میں اٹک گیا تھا کہ اعظم نے بہن کو اس کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ وہ خود کو لاکھ باور کرواتی کہ اعظم فقط اس کی بہن کا دیور ہے، اس سے زیادہ اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، لیکن دل کوئی اور ہی لا گراپ رہا تھا۔
وہ دل کو ڈپٹ ڈپٹ کر تھک جاتی۔ اعظم سے اب بھی اسی لیے دیے انداز میں بات کرتی، ایک گھر میں رہتے ہوئے سامنا بھی ہوتا اور بات چیت بھی۔ اعظم نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لے۔ لاہور میں اس نے اچھے نمبروں سے BA پاس تو کر لیا تھا، لیکن پھر حالات نے اجازت ہی نہ دی کہ وہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے پاتی۔ اعظم اور اماں نے نازش بھابھی کو یہ باور کروا دیا تھا کہ دکانوں کے کرائے پر صرف اجر کا حق ہے، اور اب اعظم اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلانے کے در پر تھے۔ اب تو آپ صاحب حیثیت ہیں اظہر بی بی، اپنا تعلیم کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتی ہیں، لیکن لگتا ہے اب پڑھائی میں آپ کا جی نہیں لگتا، اسی لیے آگے داخلہ لینے سے انکاری ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کرتا، آپ مجھے کتابیں لا دیں، میں پرائیویٹ MA انگلش کر لوں گی، ضرورت پڑی تو کوئی ٹیوشن بھی رکھ لوں گی۔ میں نے MA انگلش تو نہیں کیا، لیکن انگلش پر مجھے خاصا عبور ہے، آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہوں۔ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں۔ اعظم نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ اظہر نے سر جھکا کر اس بات میں گردن ہلاتی، جتنی مرضی کوشش کرتی وہ اعظم کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہ کر سکتی تھی۔ وہ تو سب کے لیے سراپا خلوص تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ اظہر اس کے خلوص کو کوئی اور ہی معنی دے رہی ہے تو کیا سوچتا وہ اس کے متعلق۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتی تھی، لیکن دل پر اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ تھا، وہ الگ ہی لے پر دھڑکتا چلا جاتا تھا۔ اماں نازش کا چیک اپ کروانے گئی تھیں۔ اجالا اور روشنی شاپنگ کا نہ ختم ہونے والا مرحلہ نپٹانے بازار گئی تھیں، اور اجالا آپی کے بچے اجر کے سپرد تھے۔ بڑی دونوں بیٹیاں تو خاصی سمجھدار تھیں، اجر کے ساتھ ان کا خوب دل لگتا۔ سب سے چھوٹا گلگوتھنا ساریان جو گھر بھر میں کسی کے قابو نہ آتا، اجر اسے بھی قابو کر لیتی تھی۔ اجالا آپی اس کی صلاحیتوں کی بھرپور متعارف تھیں، اس لیے نہایت اطمینان سے بچے اس کے حوالے کر کے شاپنگ کا مرحلہ نپٹا رہی تھیں۔ ابھی اجر ریان کو گود میں لے کر گدگدا رہی تھی جب اعظم وہاں آ نکلا۔ یہاں دلچسپی سے اس نے اجر کا انہماک اور ریان کی کھلکھلاہٹ دیکھی تھی۔ ہر روپ ہر منظر میں یہ لڑکی کتنی بھلی لگتی تھی، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ کسی کے دل کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے وہ اس کی دل کی بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھی ہے، لیکن بغیر کوئی مضبوط تعلق جوڑے وہ اسے اپنے دلی جذبات سے آگاہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ اس گھر میں اعظم کے سمجھانے پر آئی تھی۔ اعظم کو اس کی عزت اور عزت نفس ہر چیز سے پیاری تھی، وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا جس سے وہ لڑکی کسی الجھن یا پریشانی میں مبتلا ہو۔ اللہ اللہ کر کے تو اس نے اجنبیت کا لبادہ اتار کر گھر والوں کی اپنائیت کا جواب اپنائیت سے دینا شروع کر دیا تھا۔ فی الحال اعظم اسے اسی اپنائیت کی فضا کو ہی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اظہار محبت کا مرحلہ تو بہت دور تھا، روشنی کی شادی کے بعد اور مالی طور پر تھوڑا سا مزید اسٹیبلش ہونے تک اس نے گھر والوں تک کو اپنے جذبات کی بھنک نہ لگنے دی تھی۔ جب وقت آتا تو ماں کو اپنی خواہش سے آگاہ کر کے سب سے پہلے وہ اجر کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہناتا اور اس کے بعد اسے اپنی دلی واردات سے آگاہ کرتا۔ لیکن سب کچھ تو وہ نہیں ہوتا جو انسان نے سوچ رکھا ہو۔ روشنی کی شادی میں اپنی تمام سادگی اور معصومیت کے ساتھ اجر کسی اور کے دل میں بھی اتر گئی تھی۔ وقار الحسن جو روشنی کے شوہر کا ماموزاد بھائی تھا، مہذب اعتبار والا پڑھا لکھا گھرانہ اور مالی طور پر بھی روشنی کے سسرال والوں سے بھی زیادہ آسودہ، وہ لوگ بہت چاہت سے اجر کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اعظم تو ششدر تھا، اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیل سکتی ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھا تھا کہ مناسب وقت پر جب ماں کو اپنے دل کی خواہش سے آگاہ کرے گا تو جھٹ پٹ سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ اماں تو اجر کو اپنی بیٹیوں کی طرح جانے لگی تھی، انہوں نے فوراً نازش سے اجر کا رشتہ مانگا تھا، اور نازش بھابھی تو سوچنے کی مہلت لیے بنا ہاں کر دیتی کہ دیور انہیں پیارا ہی اتنا تھا۔ باقی رہ گئی اجر بی بی، تو اعظم اپنی محبت سے اس کے دل کو بھی دھڑکنا سکھا دیتا، لیکن اب منظر نامہ بدل چکا تھا۔ وقار الحسن کی صورت اجر کا مضبوط امیدوار سامنے آیا تھا، اس امیدوار کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری تھا۔ پہلے پہل تو اعظم کو روشنی پر خوب غصہ آیا، جو اپنے سسرال والوں کی ڈھیروں ڈھیر تعریفوں کے ساتھ گھر والوں کو اس رشتے پر قائل کرنے چلی آئی تھی، لیکن غصے کی یہ کیفیت وقتی تھی، ٹھنڈے دل سے سوچا تھا تو بہتری اسی میں نظر آئی کہ اپنے دل کی خواہش دل کے اندر ہی دفن کر لی جائے۔ اس کامنی سی لڑکی کی اب تک کی زندگی صرف محرومیوں سے عبارت تھی، اگر قدرت وقار الحسن کا رشتہ بھیج کر ان محرومیوں کی تلافی کرنا چاہتی تھی تو اعظم کون ہوتا تھا قدرت کے کام میں دخل اندازی کرنے والا؟ جس مقام پر وقار الحسن آج تھا، اعظم کو اس مقام تک پہنچنے میں برسوں لگ جاتے۔ وہ اجر سے محبت کا دعوے دار تھا، اور محبت خود غرضی کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کی محبت سرخ رو ہوئی اور وہ اجر کو پانے کی ڈور سے از خود دستبردار ہو گیا۔ وقار الحسن کے گھر والے 2 بار آ چکے تھے،
اماں نادش بھابھی اور اعظم بھائی بھی ان کا گھر بار دیکھ آئے تھے۔ اب وہ لوگ جلد جواب جاننے کے متمنی تھے۔ آج اماں کے کمرے میں اس معاملے پر حتمی غور و غوض کیا جا رہا تھا۔ اعظم کے ذمے لڑکے کے کردار اور نیک نامی کی تحقیق کرنا تھا۔ اعظم نے اپنے وسائل بروئے کار لا کر ہر طرح کی تحقیق کروا لی تھی۔ وقار الحسن ایک سلجھا ہوا شریف تھا اور اعظم نے اپنی تحقیق کا خلاصہ گھر والوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ پھر کیا کہتی ہو نازش، ان لوگوں کو ہاں کہلوا دی جائے۔ اماں نازش بھابھی سے مخاطب تھیں۔ آپ ہماری سرپرست ہیں اماں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے تابعداری سے جواب دیا۔ تم کیا کہتے ہو اعظم؟ اماں نے روئے سخن اعظم بھائی کی جانب موڑا۔ رشتے میں بظاہر تو کوئی خرابی نہیں، لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ گھر کا رشتہ ہوتے ہوئے ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اعظم بھائی لگی لپٹی رکھنے والے تو تھے نہیں۔ جو بات بہت سو کے دل میں تھی وہ انہوں نے برملا کہہ ڈالی۔ اعظم نے بوکھلا کر بھائی کو دیکھا۔ یہ آخری بات تھی جس کی وہ اعظم بھائی سے توقع کر سکتا تھا۔ کیوں پارٹنر، آفس میں تو کوئی سیٹنگ نہیں کر رکھی؟ اب وہ ڈائریکٹ اعظم سے مخاطب تھے۔ کیسی بات کرتے ہیں بھائی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ برا مان کر بولا۔ ارے نہیں شہزادے، ایسا نہیں لگتا۔ جب ہی تو تجویز دی ہے کہ گھر کی بچی کے لیے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ کیوں بیگم، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اعظم کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ نازش بھابھی کی جانب متوجہ ہوئے، اور نازش تو وقار الحسن کا رشتہ آنے کے بعد بھی اتنی خوش دکھائی نہ دیتی تھیں جتنی جو شوہر کی تجویز سن کر ان کی بات سے کھل گئیں۔ گویا یہ خواہش تو کب سے انہوں نے ہی اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ مجھے تو قطعی کوئی اعتراض نہیں، اگر اعظم راضی ہو اور اماں مان جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بھابھی، اعظم نے انہیں ٹوکنا چاہا، تجھے کوئی اعتراض ہے اعظم؟ صحیح صحیح بتا دے، کوئی لڑکی وڑکی پسند تو نہیں کر رکھی؟ اماں نے بھی اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ لا حول ولا قوت اماں، آپ بھی؟ وہ خفا ہو کر بڑبڑایا۔ سچ کہوں تو بہو، یہ میرے اپنے دل کی خواہش بھی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ تم مروت میں آ کر اقرار نہ کرو۔ وقار الحسن کا رشتہ آنے کے بعد تو میں نے اپنے دل کا یہ ارمان خود ہی تھپک تھپک کر سلا دیا۔ ایسا رشتہ تو نصیب والیوں کو ملتا ہے۔ تم اعظم کے منہ کو دیکھ کر یا محض میری تابعداری میں فیصلہ مت کرو۔ اجر کے لیے تمہیں جو مناسب لگتا ہے وہی فیصلہ کرو۔ اعظم یا وقار الحسن تمہارا فیصلہ ہوگا، بلکہ اجر جس نام پر راضی ہو ہم بخوبی اس کی بات وہیں پکی کر دیں گے۔ اماں نے تو چشم زدن میں اعظم کو بھی امیدواروں کی لائن میں کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے ایک پل بھی درکار نہیں اماں، اور نہ ہی یہ فیصلہ میں مروت میں کر رہی ہوں۔ اگر میری بہن کا نصیب اعظم جیسے شخص سے جڑتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی اور نہیں۔ اب آپ سے کیا چھپاؤں، یہ تو میری اپنی دلی خواہش تھی، لیکن لڑکی کی بہن ہوتے ہوئے میں اپنے منہ سے یہ بات کر نہیں پائی۔ نازش بھابھی کی ہوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اعظم کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اجر سے تو پوچھ لیجئے، آپ لوگ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں۔ اعظم اس تیز ترین پیش رفت پر حیران پریشان تھا۔ اجر کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا، جانتی ہوں میں۔ نازش بھابھی کا لہجہ باوسوب تھا۔ وقار الحسن کا رشتہ تو گویا اس گھر میں کبھی آیا ہی نہ تھا۔ سب کچھ بھول بھال کر نئے جڑنے والے رشتے کی خوشی منائی جانے لگی۔ اجالا آپی اور روشنی کو فوراً فون کھڑکائے گئے۔ وہ دونوں بھاگی بھاگی چلی آئیں۔ گھر کا ہر فرد بے تحاشا خوش تھا۔ صرف اعظم تھا جو گھر والوں کے اتاولے پن پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس بیچاری لڑکی کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی نے اسے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ اعظم کو یقین تھا کہ اگر اجر سے رائے لی جاتی تو اس کا فیصلہ وقار الحسن کے حق میں ہوتا۔ اسے اجر کے دل کی کیا خبر تھی جس کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اللہ نے کیسے اس کی دلی مراد پوری کر دی تھی، لیکن جب وہ اعظم کو دیکھتی تو دل کے اندر سناٹا سا پھیل جاتا۔ پہلے تو اعظم اس سے کتنی اپنائیت سے بات کرتا تھا، اور اب کیسا سنجیدہ اور سپاٹ سا رویہ ہو گیا تھا اس کا۔ وہ یقیناً اس تعلق کے جڑنے پر خوش نہ تھا۔ گھر والوں نے اس کی مرضی جانے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ نادش آپی اور اعظم بھائی کی شادی شدہ زندگی کے بیتے شب و روز اجر کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ بہن جتنی صابر نہیں تھی، خود میں ایک انچاہا بندھن نبھانے کی ہمت نہ پاتی تھی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عزت نفس محبت سے بھی مقدم تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اسے کوئی طریقہ نہ سوج رہا تھا کہ وہ اعظم کو اس انچاہے بندھن سے چھٹکارا دلا دے۔ اس روز بھی وہ بہن سے اسی لیے الجھ رہی تھی۔ اعظم بھائی کے ساتھ آپ نے جیسی زندگی گزار دی، کیا آپ چاہیں گی کہ میں بھی ویسی ہی زندگی جیوں؟ آپ کا دیور اس رشتے پر بالکل خوش نہیں لگتا۔ وہم ہے تمہارا، ایسی کوئی بات نہیں، اور اعظم سے بہت مختلف ہے۔ وہ رشتے نبھانے والا شخص ہے، اور اب تو خیر سے اعظم بھی راہ راست پر آ گئے ہیں، اور تم جانتی ہو یہ سب اعظم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔
ایسے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں بگلی، یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ وہ تمہارا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے۔ نادج اس کا موقف سمجھ نہ پائیں اور اس بات سے اجر کی جھنجھلاہٹ مزید بڑھی تھی۔ روشنی کے سسرال سے اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، اس پر مزید غور کر لیتے آپ لوگ، وہ خفا سے لہجے میں بہن سے مخاطب تھی۔ اعظم جو اسی لمحے کسی کام سے بھابھی کے پاس آ رہا تھا، یہ فکرہ اس کے کان میں بھی پڑ گیا۔ بھابھی کو پکارنے کی بجائے وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ تھکی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ اجر اس رشتے پر دل سے راضی نہ تھی، اور صحیح تو کہہ رہی تھی۔ وہ اچھا بھلا وقار الحسن کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ گھر والوں نے اسے مسترد کر کے کیسی ناقابل اندیشی کا ثبوت دیا تھا۔ اماں نے روشنی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماموں سسر کی فیملی کو خود ہی سلیقے سے انکار کر کے اعظم اور اجر کی بات پکی ہونے کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اعظم کو ایک موہوم سی امید تھی کہ روشنی نے یہ واضح انکار ان لوگوں تک ابھی تک نہ پہنچایا۔ اسی خیال کے پیش نظر اس نے روشنی کو فون کھڑکا دیا تھا۔ اگر فرصت ہو تو شام میں تمہیں لینے آ جاؤں، اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آج شام تو کامران کی کچھ مصروفیت ہے اعظم بھائی، انہوں نے انکل آنٹی کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے، دونوں کا شوگر لیول بڑھا ہوا ہے۔ روشنی نے ساس سسر کی طبیعت کا عذر بیان کیا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اعظم نے گہری سانس لی۔ مطلب کیا ہے اعظم بھائی، میرے ساس سسر کی طبیعت خراب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے؟ اعظم جیسے بندے کے منہ سے ایسی بات سن کر روشنی کا حیران ہونا بنتا ہی تھا۔ بیوقوف لڑکی، اچھی بات یہ ہے کہ تمہارا میاں اور اس کے والدین گھر پر نہیں ہوں گے، تو میں تمہارے گھر آ کر ہی تسلی سے بات کر لوں گا، یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اعظم مطمئن انداز میں بولا۔ روشنی کے بہت کوریدنے کے باوجود مزید تفصیل نہیں بتائی۔ شام کو اس کے گھر پہنچ کر اس نے پہلا سوال ہی وقار الحسن کے بارے میں کیا تھا، اور جب روشنی نے بتایا کہ وہ تو اسی دن فون پر ان لوگوں سے معذرت کر چکی ہے، تو اعظم گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بات کیا ہے بتائیں تو صحیح اعظم بھائی، وہ پریشان ہوتے ہوئے اس کے سر ہوئی تھی۔ اجر اس رشتے پر راضی نہیں، نادج بھابھی نے اس کی رائے جاننے کا تکلف نہیں کیا۔ اچھا بھلا وقار الحسن کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، جو گھر والوں کی جذباتیت کی نظر ہو گیا۔ اعظم کا افسوس ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے اعظم بھائی، وہ ایک اچھا رشتہ تھا، لیکن آپ سے اچھا نہیں تھا۔ اجر خوش قسمت ہے جو اس کا نصیب آپ سے جڑا۔ کیوں، میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ بری طرح بگڑا۔ صرف آپ میں نہیں، وہ سرخاب کے پر اجر میں بھی لگے ہیں، وہ بھی بہت پیاری اور خاص لڑکی ہے۔ اپنی خوش قسمتی پر رشک کرنے کی بجائے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ خبردار، جو یہ رشتہ ختم کرنے کا سوچا بھی آپ نے، اور وہم ہے آپ کا کہ اجر اس رشتے پر راضی نہیں، اس لڑکی کی تو مادیت پرستی چھوڑ کر بھی نہیں گزری۔ وہ کیوں وقار الحسن کی دولت کو ترجیح دینے لگی؟ جس دن آپ دونوں کی بات پکی ہوئی تھی، اماں کا فون سن کر میں اڑ کر وہاں پہنچی تھی۔ اجر کے چہرے پر اتنے رنگ تھے اعظم بھائی کہ اس کے چہرے پر نظر نہ ٹک رہی تھی، وہ تو چپکے چپکے شکرانے کی نفل پڑھ رہی تھی۔ جب میں نے چھاپا مارا، اس لیے کم از کم میں تو اس بات کا یقین نہیں کر سکتی کہ اس رشتے پر راضی نہیں وہ۔ شکرانے کی نفل؟ اعظم ہکا بکا ہی تو رہ گیا تھا۔ جی، مشرقی لڑکیوں کی یہ قسم اب کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ جب کامران اور میرا رشتہ طے ہوا تھا تو میں نے بھی پورے 50 شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ اجالا آپی کی شادی کے بعد میں جبکے جبکے کامران کو پسند کرنے لگی تھی، اور اپنی پسند دل میں رکھنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ نے اس چاہت کو میرا نصیب بنا دیا تو شکرانہ تو بنتا تھا نا۔ اجر معصوم بھی میری کیٹیگری میں ہی آتی ہے۔ میں نے اس دن اس کا خوب ریکارڈ لگایا اور وہ صرف شرما شرما کر ہنستی رہی۔ کاش اعظم بھائی آپ اس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھ لیتے تو کسی غلط فہمی کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں محترمہ، مجھے کبھی وہ رنگ نظر کیوں نہ آئے؟ پتہ نہیں تم کون سی داستانیں سنا رہی ہو، اعظم الجھ کر بولا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں اعظم بھائی کہ آپ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو بالمشافہ گفتگو کا چانس بن سکتا ہے، آپس میں بات کیجیے اور اپنی غلط فہمیاں دور کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی کوئی غلط فہمی اجر بھی آپ کے متعلق اپنے دل میں پال بیٹھی ہو۔ ذرا سچ سچ بتائیے، بات پکی ہونے کے بعد کبھی اسے ہلکا پھلکا رومانس جھاڑنے کی کوشش کی آپ نے؟ روشنی ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لا حول ولا قوت لڑکی، تم شادی کے بعد زیادہ ہی اوور نہیں ہو گئی؟ ساری مشرقیت شادی سے پہلے ہی کی تھی، اعظم نے اسے لتاڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اجر کے ساتھ میں چند ماہ ہی رہی ہوں اعظم بھائی، لیکن اس مختصر وقت میں وہ نہ صرف میرے دل کے بہت قریب آ گئی ہے، بلکہ میں اس کی عادتوں سے بھی بخوبی واقف ہو گئی ہوں۔ آپ سے بھی زیادہ لمبی ناک ہے محترمہ کی، اور اپنی عزت نفس اسے ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر اس نے یہ وہم اپنے دل میں پال لیا نا کہ آپ اس رشتے پر راضی نہیں، تو وہ وقار الحسن تو کیا کسی بھی راہ چلتے کا رشتہ قبول کرے گی؟ سو اس کی فکر چھوڑ کر اپنے دل کو ڈٹول لیجیے۔
اس کے دل میں تو فقط آپ ہی ہیں۔ کیا آپ کے دل میں بھی وہ براجمان ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ میرے دل کے کواڑ کھول کر تو کب سے ہاں، مجھے نہیں، دل کی حقائق اسے سنائیے جس کا حق ہے۔ روشنی نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ چھوٹی، تم شادی کے بعد بہت زیادہ تیز ہو گئی ہو۔ عزم نے جھینپ کر ہنستے ہوئے اسے ٹوکا۔ روشنی مسکرا دی تھی۔ روشنی کی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے سکندر اعظم صاحب دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ نام اماں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ نادش بھابی اور اعظم بھائی کا لخت جگر سکندر اعظم، جنہوں نے دنیا میں آمد کے لیے سب گھر والوں کو خوب انتظار کروایا، لیکن آنے کے بعد گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بننے کے چند گھنٹے بھی نہ لگائے تھے۔ نادش بھابی ہسپتال سے گھر واپس آ گئی تھیں اور اب گھر میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اجالا آپی اور اماں منیر میاں اور منیر میاں کی والدہ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، تو کچن کی ذمہ داری اجر اور روشنی کے سپرد تھی۔ چائے پانی کا سلسلہ ہی ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ کتنا پیارا ہے نا، گبلو گبلو سا، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ روشنی مسکرا کر اترائی تھی۔ اماں کہہ رہی ہیں منیر کی ناک بالکل میرے جیسی ہے جناب۔ اجر نے بھی جیسے اسے ہنس کر چڑھایا۔ اسی لمحے عزم 3 مزید کپ چائے کا کہنے کچن میں داخل ہوا تھا۔ اجر کا فقرہ اس کی کانوں میں پڑ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر اجر کی مسکراہٹ یک لخت چمٹی تھی۔ منیر کی ناک کا تو پتہ نہیں، البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں بالکل آپ کی طرح چڑھی ہوئی ہیں۔ عزم پھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ واقعی بھائی، منا غصے کے ایکسپریشن دے رہا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھ کر آؤں۔ روشنی اشتیاق کے مارے فوراً باہر لپکی تھی۔ اجر تو ابھی تک عزم کی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ روشنی کو رفو چکر ہوتا دیکھ کر قدرے بوکھلا گئی تھی۔ بھانجا مبارک ہو۔ عزم نے گفتگو کا آغاز مبارکباد سے کرنا چاہا۔ روشنی کی باتوں سے دل اور دماغ میں جو عجیب سی کشمکش برپا تھی، وہ اب اس کا خاتمہ چاہتا تھا، اور اسی لیے اجر سے بات کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ آپ کو بھی بھتیجا مبارک۔ اجر نے بھی دھیرے سے جوابی مبارکباد لوٹائی۔ ایک تو یہ لڑکی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی روادار تک نہیں، ذرا منہ اوپر کر کے بات کریں تو میں بھی ان نادیدہ رنگوں کو دیکھ لوں جن کا روشنی راگ لاپ رہی تھی۔ اب تو سیدھی اور دو ٹوک بات کے سوا واقعی کوئی چارہ نہ تھا۔ تم خوش ہو اجر؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ خوشی تو چھوٹا لفظ ہے، میری کیفیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کتنی دعائیں کی تھیں اس دن کے لیے۔ خوشی کے مارے میرے تو قدم زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں۔ اتنا اسٹریٹ فارورڈ اظہار! عزم ہکا بکا ہی تو رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل اپنی عقل کو کوسا۔ منیر میاں کی خالہ کا دھیان اپنے صرف بھانجے کی جانب تھا۔ وہ یقیناً اسی تناظر میں بات کر رہی تھی۔ ہاں، ہم سب ہی بہت خوش ہیں۔ اللہ سکندر کا آنا ہم سب کے حق میں بابرکت ثابت کرے۔ لیکن میرا سوال سکندر کے حوالے سے نہیں تھا۔ کوئی عقل کا اندھا بھی پوچھ سکتا ہے کہ سبھی گھر والے آج کس قدر خوش ہیں۔ میں اپنے اور تمہارے تعلق کی بابت پوچھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم رشتے پر راضی رہیں۔ عزم کی بات سن کر اجر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں اس قدر واضح شکوہ موجود تھا کہ عزم اگلی بات بھول گیا۔ اگر آپ راضی نہیں تو اطمینان رکھیں، میں اماں، اعظم بھائی، نادش بھابی سب سے خود بات کر لوں گی۔ اب زبردستی کا بندھن نبھانے کے پابند نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ او خدایا! تو گویا روشنی کا خدشہ بجا تھا۔ محترمہ میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ عزم نے سر کھجایا۔ اب غلط فہمی دور کرنے کے لیے کون سے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا جائے؟ وہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم اول روز سے میرے دل پر قابض ہو گئی تھیں۔ پہلی ملاقات میں تو بہت اکڑ، مغرور اور بدتمیز لگی تھی تم۔ بعد میں قبضہ گروپ ہی ثابت ہوئیں۔ میں تو چند دنوں کے لیے تمہارے گھر، تمہارے کمرے پر قابض ہوا تھا۔ تم نے رہنے کے لیے میرے دل کو ہی ٹھکانہ بنا لیا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ مالی طور پر تھوڑا سا مزید اسٹیبلش ہونے تک میں گھر میں یہ ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر وقار الحسن نے میری یک طرفہ لو اسٹوری میں رقیبانہ انٹری دے دی۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ پر فوقیت رکھتا تھا، بس مجھے اسی لیے لگا نہ جانے کیوں میں تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں جو تمہیں مجھ سے منسوب کر دیا گیا۔ وہ ہموار لہجے میں یہ وضاحت اور صفائی پیش کر رہا تھا۔ اظہار محبت کا مرحلہ بھی اسی غیر رومانوی انداز میں نپٹا دیا تھا، اور یہ بات کہ اجر کی ہتھیلیاں اتنی سی بات سن کر بھی پسینہ پسینہ ہو گئی تھیں۔ اب میں نے تو واضح اور دو ٹوک انداز میں تمہیں اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر تم اس رشتے پر دلی طور پر آمادہ ہو تو مہربانی کر کے مجھے بھی بتا دو کہ میرے ضمیر پر دھڑا کچھ ختم ہو جائے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہا کہ تم میرے بجائے دوسرے رشتے کے حق میں رائے رکھتی تھیں، اور گھر والوں نے تم سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا۔ آپ ناحق اتنے دن پریشان رہے۔ مجھے گھر والوں کے فیصلے پر قطعی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اگر یہی بات میری طرف دیکھ کر کہہ دو تو شاید میری تسلی بہتر طور پر ہو سکے۔
اعظم کا دل تو اس کا اقرار سن کر جھوم اٹھا تھا۔ مسکراہٹ پر قابو پاتے بظاہر سنجیدگی بھری لہجے میں فرمائش کی تھی۔ کہہ دیا نا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ اماں جیسی ساس، اجالا آپی اور روشنی جیسی نندے، نازش آپی تو ہیں ہی میری بہن۔ مجھے اس گھر سے بہتر سسرال بھلا کہاں مل سکتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں تو کیا دیکھتی، لیکن اپنے طور پر اس کی مزید تسلی کروانے کی کوشش کی۔ اف توبہ، ان معصوم لڑکیوں کی چالاکیاں، یعنی کہ سارے قصے میں میرا ذکر ہی گول کر دیا۔ وہ جی بھر کر مزا ہوا تھا۔ تو یعنی اماں جیسی ساس، نازش بھابی جیسی جیٹھانی، اجالا آپی اور روشنی جیسی نندوں کا ہونا ہی آپ کے اقرار کی وجہ بنا؟ بندہ ناچیز چھوٹا موٹا سبب بننے کے لائق بھی نہیں۔ اس کا قلق زبان پر آیا۔ آپ بھی اچھے ہیں۔ وہ اس کی خفگی پر ذرا سا بوکھلائی تھی۔ مجھے بھی اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل کرنے کا شکریہ۔ وہ بھی پر زور دیتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، میری ہونے والی نصف بہتر بھی بہت اچھی ہیں۔ یوں بوکھلاتے شرماتے ہوئے تو اور بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سیدھا دل میں اتر رہی ہیں۔ وہ مزید شوق ہو رہا تھا۔ اس سنجیدہ اور صبر سے بندے کا یہ روپ اجر کے ہاتھوں کے طوطے، چڑیا، مینا سب اڑا دے رہا تھا۔ اعظم بھائی، آپ شاید 3 کپ چائے آرڈر دینے آئے تھے۔ پڑوسن کی 3 آنٹیاں چائے کا انتظار کر کے رخصت ہو گئی ہیں اور اماں نے مجھے آپ کی تلاش میں بھیجا کہ آپ کچن کا راستہ بھول تو نہیں گئے۔ اسی لمحے روشنی نے شرارتی انداز میں انٹری دی تھی۔ انہوں نے تو مجھے چائے بنانے تک کا کہا نہیں۔ اجر بوکھلا گئی تھی۔ چائے کو گولی مارو، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ میرے کہنے کا اعتبار کرنا اور آئندہ کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دینا۔ وہ اس کے جھکے سر پر محبت بھری نگاہ ڈال کر پلٹ گیا تھا۔ پیچھے روشنی اجر سے اعظم کے کہے کی تفصیلات جاننے کی اس کے سر ہو رہی تھی۔ اجر کا گلنار چہرہ اس کے دل کا حال بتانے کو کافی تھا۔ تمہارا لال ٹماٹر چہرہ اتنا حسین لگ رہا ہے۔ اعظم بھائی صحیح لڈو ہوئے ہیں تم پر۔ وہ اسے گدگداتے ہوئے بولی۔ اجر کی ہرکھلاہٹ دور جاتے اعظم کی سماعت تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ شانت انداز میں مسکرایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ سکندر اعظم کی دنیا میں آمد واقعی مبارک ثابت ہوئی تھی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔